بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال والجان خلقناه من قبل نار السموم وقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ جیسا آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے چند باتیں جن اور جادو اس کی حقیقت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک ایسا سنجیدہ اور حساس موضوع ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ افراط اور تفرید کی شکار ہے۔ افراط اور تفرید سمجھتے ہیں ہم، زیادتی اور کمی کی شکار ہے۔ کچھ لوگ وہ ہے جو ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ جادو سے ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جو سرے سے انکار کر رہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں افراط اور تفرید کا ماحول، مطلب ایک مسئلے کے تعلق سے یا تو حد سے تجاوز یا تو لمٹ سے پیچھے رہ جانا، جبکہ ایک مومن کا معاملہ اعتدال والا ہوتا ہے، مطلب مڈل موسٹ پاتھ اختیار کرتا ہے۔ وہ ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ وسط میں چلتا ہے، مطلب اس کا معاملہ نہ افراط ہوتا ہے نہ تفریط ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر افراط کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے، تو ہم جو ہے نصارہ کے جیسے ہو جائیں گے کہ لمٹس باؤنڈریز سے آگے چلے گئے ہمیشہ، اور اگر ہم تفریط پیچھے رہیں گے تو ہم یہود کے جیسے ہو جائیں گے کہ جو دیا گیا اس سے انہوں نے پیچھے ہی رہا، جیسے کہ انہیں انبیاء دیے گئے تو قتل کیا، الزام لگائے اور سازشیں رچی، اور یہ نصارہ کو نبی دیے گئے تو اتنا اس کو غلو کیا کہ اللہ کے قائم مقام بنا دیا۔ تو افراط اور تفرید، زیادتی اور کمی۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو جو اس کا حق ہے اتنا حق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ ٹاپک، یہ موضوع جو ہے بہت ہی حساس ہے، اور لوگوں کو اس میں بہت زیادہ غلطیوں کا شکار پایا گیا یا افراط اور تفرید کا شکار پایا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے گھر کے برتن بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے رہے کچھ نہ کچھ جادو دکھ رہا تم پر۔ ایک آدمی کو ایک سے زیادہ چھینک آ جائے، ارے تم پہ کچھ نہ کچھ کرنی دکھ رہی، چھینک بہت آ رہی تم کو۔ تو یہ ایک ہے کہ ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں جادو ہے، نہیں جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی حقیقت تو قرآن میں نہیں، وہ خالی وہ چال بازی، شعبدے بازی، آنکھوں کے ٹرکس کو بولتے ہیں جادو۔ نہیں، جادو ٹرکس نہیں ہے، یہ تو شعبدے باز ہے جو ٹرکس کے ذریعے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جادو ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے ایک حقیقت ہے، اور جس سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ، وہ راستہ اپنانا کفر ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے اسلام میں۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ بہت زیادہ افراط اور تفرید کی شکار ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم کچھ باتیں حقیقت، جس کو بولیں گے پسندانہ رویے کو اختیار کرتے ہوئے، نہ ہم کسی چیز کا انکار کریں گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا، اور جو جس عقیدے کو صحابہ نے رکھا، اور نہ ہم کسی ایسی چیز کا اقرار کریں گے جو ان کے عقائد میں نہیں تھی، نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، نہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا۔ مطلب ہم لوگ وہ کریں گے جو کتاب و سنت کے مطابق جن اور جادو کی حقیقت کیا میں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً اس عنوان کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں،
ٹھیک ہے، ارے باپ جادو کا پتہ چل گیا، فلاں ہوتا اور یہ ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں عنوان سننے والے، میرے کو تو رات بھر نیند نہیں آج، میرے کو رات بھر لگ رہا تھا کوئی میرے پیچھے، کوئی میرے آگے، کوئی اوپر چل رہا. اور فیض بھائی نے بول دیا ہمزاد رہتا ایک جن ساتھ میں رہتا پوری زندگی بھر، تو اب تو میرے کو بہت ڈر لگ رہا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا خیال آ رہا. تو میرا مقصد اس عنوان کو رکھنے کا ڈرانا نہیں ہے، اس عنوان کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں وہ نکلے، حقیقی عقیدہ اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے آئے، اور ہم جو ہے ایک جس کو کہیں گے کہ ریئل ورلڈ جس کو کہتے ہیں نا، حقیقی دنیا کے اندر جیے. تو اس میں یہ تمام چیزیں بھی علم رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ اچھائی کی ہو. جہاں ایک مومن کو اچھائی کیا ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو برائی کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، تاکہ خود بھی بچ سکے اور دوسروں کو بچا سکے. یاد رکھیے مومنانہ صفت اور وصف یہی ہے کہ انسان مومن اچھائی برائی دونوں کا علم رکھتا ہے. اسی لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے جو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو اچھائی کا حکم تب دیں گے جب اچھائی کا علم ہو، اور برائی سے تبھی تو روک سکیں گے جب برائی کا علم ہو انسان کو. تو بہرحال تو آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مسئلے کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں. آئیے سب سے پہلی چیز یہ، اور یہ مسئلے کو اس کی وضاحت ضروری وہ یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں، کبھی کبھار محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. مطلب سینسز جس کو حس محسوس نہیں کر سکتا، سینس سمجھتے ہیں نا، 5 سینسز ہوتے ہیں انسان کے، زبان سے وہ کر سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، ہاتھ سے چھو کر محسوس کر سکتا ہے نا. تو یہ سینسز ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ سینسز سے اونچی ہوتی، مطلب جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو چیز کو ہم چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہوتا ہے ایسا، لیکن پھر بھی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی ایمان کو اللہ رب العزت نے یوں کہا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومنوں کی ایک صفت بیان کی کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر. غائب کیا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام واقعات پر ایمان جو ہم سے پہلے ہوئے، جس کو ہم اب نہیں سمجھ سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے کیسے ہوئے تھے، اور ان واقعات کے تعلق سے جو قیامت سے پہلے ہونے کے بارے میں قرآن حدیث میں اس پر ایمان. ایسی مخلوقات پر ایمان جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جیسے فرشتے، جیسے جن ہے نا، ان پر ایمان. تو گویا یہ ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھیے یہ ایمان میں شامل ہے ہمارے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈ ہے. یاد رکھیے جو چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ایمان بالغیب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم جن، ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی، جیسے فرشتے، یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے. کیا فرشتوں کسی نے دیکھا آج تک؟ نہیں. جس کو فرشتے دکھ جاتے ہیں گویا اب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، انسان بچتا نہیں ہے، پھر اس کی موت آ جاتی ہے نا. تو یہ لیکن اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے اللہ نے بنائی ہے. اسی طرح ایک اور مخلوق ہے جو دکھتی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جن کہتے ہیں. یاد رکھ، جن کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جیسے جنت، ایسا باغ جو چھپا ہوا ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں. تو جن بھی اسی سے لفظ آتا ہے، مطلب جو چھپی ہوئی چیز. ایسی اللہ کی ایک مخلوق جو چھپی ہوئی ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یاد رکھیے یہی اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، پھر بھی لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کا ہمارے تقاضا بھی ہے. یاد رکھیے، ٹھیک. تو انہی میں سے جن بھی ایک چیز ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا جو چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اور تعویلات کرتے ہیں. تعویل سمجھتے ہیں، چیزوں کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں، یا تو انکار کر بیٹھتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہنا جن کوئی مخلوق نہیں ہوتی اللہ کے الگ. جن بولے تو غصے والے آدمی، جن بولے تو بگڑے ہوئے فرشتے، جن بولے تو گناہ گار آدمی، جن بولے تو جہنم میں جانے والا یا سخت مزاج یا گرم مزاج آدمی. تعویل مطلب جن ہے مان رہے، لیکن اس کی تعویل کیا، انسان ہے، سخت انسان، برا فرشتہ، پتہ نہیں کیا تعویل. اسی طرح دوسرا سرے سے انکار، جن صرف کہا گیا لیکن کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، سرے سے انکار. تو یاد رکھیے ہم لوگ ویسا نہیں کرتے. ہم لوگ وہ عقیدہ رکھتے جو کتاب و سنت نے ہمیں عقیدہ دیا. نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ ہم چیزوں کو چینج کر کے پیش کرتے. نہیں جن بول تو غصے والا انسان، کافر انسان نہیں، اور نہ ہی ہم چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کتاب و سنت نے جیسا بتایا جو کہتی ہوں ہم مانتے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے جن باتوں کو کہا اپنی زبان سے، ان باتوں میں کوئی چیز ویریفائی نہیں ہو تو ان کو وہ ذرا بہت مشکل ہوتا سمجھنا اور اس کو اس پر ایمان لانا.
اور نہیں وہ میں کیسے کروں، وہ تو اب عقل میں نہیں آ رہا نا. حالانکہ دنیا میں ہر چیز پر ایمان لاتے. اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. کوئی شخص یہ کہہ دے آپ سے، یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے خون میں فلاں جراثیم ہے، فلاں بیماری کے جراثیم ہے، تو میں نے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو یہ بولے ڈاکٹر صاحب میں جب تک مان ہی نہیں سکتا جب تک تم جراثیم میرے کو بتاتے نہیں. سمجھ رہا؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بولے نا، لیب میں ٹیسٹنگ ہوئی نا، ہے وہ جراثیم. دیکھیں کسی کو آج تک کسی نے دیکھا کہ کیا جراثیم ہے آپ کے جسم کے اندر، بیماری کی کیا چیز ہے؟ کبھی نہیں. لیکن پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ ایسا مان لیتا ہے، لیکن جب قرآن و حدیث بولتے نہیں. الیکٹرانس ہے، نیوٹرانس ہے، پروٹونس ہے، اور اس کے بھی اب اور ٹائپس ہے، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اور وہ 6 اسٹیج تک ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ کس سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کس سے بنا ہوا ہے، اور وہ کس سے بنا ہے. پہلے مالیکول سب سے چھوٹی چیز تھی، پھر بولے ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر کہ ایٹمس میں جو پروٹونز، نیوٹرون، الیکٹرانس ہے. اب سائنس کہتی ہے اس میں بھی 3 اسٹیپ اور پیچھے جا سکتے ہیں آپ. پروٹونز کس کے بنے ہیں، اس کے اور کانسٹنٹ آپ توڑ سکتے ہیں، اس کے اندر کے پارٹ کو اور آپ سب پارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مانتے ہیں ہم. حالانکہ کسی نے ایک نے بھی آج تک دیکھا کوئی نیوٹرون، الیکٹران اور پروٹونز کو؟ نہیں ایسا ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ مل کے اس کے آنٹ سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے، یہ ایسا ملتے ہوں گے، ایسے سرکلز میں چلتے ہوں گے، جوڑی بنا لیتے ہوں گے، ریئیکشن ہو کے یہ بن جاتا ہے. یہ سب ہے جس کو ہم دیکھا نہیں کبھی، آنکھوں سے وہ نہیں کیا کہ واقعی میں، لیکن ایمان لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز ہو رہی ہے ویسی، تو ظاہر سی بات ایسا ہوگا تبھی ہو رہی ہے. لیکن کتاب اور سنت جس چیز کو کہتی ہے کہ ایسا ہے، فرشتوں کا تذکرہ، جنوں کا تذکرہ، تو یہاں نہیں ایسا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. فرشتے بولے تو نیک انسان، جن بولے تو غصے والے انسان، ختم تعویل. سمجھ رہا؟ مطلب ایک طرف تو چینج کر دے رہے معنی کو، دوسری طرف انکار کر بیٹھ رہے دو مخلوق کا. نہیں فرشتے بولے تو نیک، ارے فرشتہ آدمی بولتے نا اپن تو نیک، ارے بہت ہی شیطان جن کے جیسا ہی، مطلب بہت ہی، سمجھے نا، برا انسان ہے تو بولے برے انسانوں کو جن، شیطان بولتے، اور اچھے انسانوں کو فرشتہ بولتے. لیکن کوئی مخلوق نہیں. کیوں؟ ہم دیکھ نہیں سکتے نا. تو یاد ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک، میں نے گاڑی لیا کہ نہیں، میں کو کون سی گاڑی لیا آپ نے؟ فلاں گاڑی لی. کتنے اسٹروک ہے؟ 4 اسٹروک گاڑی. کبھی دیکھے 4 اسٹروک کیا رہتا ہے اندر، کیسے لگتے اندر؟ نہیں، کمپنی نے لکھ دی نا تو بس میرا اس پہ ایمان ہے کہ 4 اسٹروک ہے ہی. کتاب و سنت نے بول دیا جن، نہیں وہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہا؟ مطلب کوئی چیز اگر کوئی برانڈ یا کمپنی بول دے تو اس پہ پورا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا. میرا ہینڈ سیٹ جو آکٹو کور ہے، اور پتہ نہیں اس سے بھی آگے کچھ تو بھی ہے، کبھی دیکھا ہی کیا رہتا آکٹو کور، کیسے پروسیس کرتا؟ نہیں وہ سب نہیں. کمپنی جب اتنی بڑی کمپنی لکھ رہی تو صحیح تو ہوگا ہی نا. مطلب اللہ کی کتاب، اس کی رسول کی سنت کوئی بات بولے اس میں ہیلا اور بہانہ ہے، لیکن کوئی دنیاوی کوئی کمپنی یا برانڈ بولے ارے نہیں بغیر دیکھے ایمان لا لیا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بول رہے نا میں جب تک ایمان نہیں لاتا کوئی دیکھتا اور چھوتا نہیں، تو دنیا کی ہر چیز پر لاگو کرنا، ہر چیز پر. میں مانتا ہی نہیں یہ فون آکٹو کور ہے، یا یہ پینٹا کور ہے، یا یہ فلاں ہے، جب تک میں دیکھوں گا نہیں. اب جاؤ ڈھونڈتے رہو، پھر زندگی بھر جائیں گے، وہ معلوم نہیں ہوتا کیسا ہے. سمجھ رہا؟ تو جب ہم نے نبی پر ایمان لایا تو نبی پہ جو نازل ہوا ان تمام چیزوں پر بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے اس کا حق یاد رکھی. سمجھ رہا؟ بات کوئی بڑی اہم بات ہے، ورنہ اکثریت ہماری افراد اور تفرید کی شکار نظر آتی. اسی طرح اللہ رب العزت جنوں کے تعلق سے فرماتا ہے، اور سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت میں 56 نے فرمایا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے. اگر جن کافر یا غصے والے انسان کو کہتے تو یہاں الگ سے 2 کیٹیگری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس میں اچھا انسان بھی شامل ہے، اس میں برا انسان بھی شامل ہے، اس میں غصے والا انسان بھی شامل ہے، اس میں نیک انسان بھی شامل ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جن اور انس کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. 2 مخلوق کا تذکرہ کیا. اس سے ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ کی کئی مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوق ایسی ہے جس کو اختیار اچھے اور برے چننے کی، لہٰذا ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن یہ چاہے تو عبادت کرتے ہیں اور چاہے تو عبادت سے انکار بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی باقی تمام مخلوقات اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. صرف 2 ایسی مخلوق ہے، 2 ایسی جنس ہے جس کو اللہ نے چوائس دی کہ وہ چاہے تو عبادت کو اختیار کرے، چاہے تو اس کا انکار کر دے. اور وہ کون سی 2 مخلوق ہے؟ انس اور جن. یاد رکھیے. تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور قرآن کی ترتیب یہ بات بھی بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس. ہم نے جن اور انسانوں کو، تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے قرآن کی آیت کی ترتیب سے پہلے کون بنے؟ جن، اور پھر کون بنے؟ انس. اسی لیے ترتیب بھی قرآن ہے وما خلقت الجن والانس. پیدا کیا ہم نے پہلے جنوں کو اور انسانوں کو.
اور یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے اور پھر انس پیدا ہوئے. پہلے ابلیس بنایا گیا اور پھر آدم بنائے گئے. ابلیس بابا جن ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام بابا انس ہے, فادر آف ہیومینٹی ہے, انسانوں کے باپ ہے. اسی طرح ابلیس جنوں کا باپ ہے, یاد رکھیے. وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا, وہ فرشتوں میں رہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. یہ غلط فہمی مت رکھیے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے جن اور انس کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. دوسری جگہ فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 27, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ, اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے لو والی آنکھ سے پیدا کیا. اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے, مطلب آدم سے پہلے, انسانوں سے پہلے کیسے پیدا کیا؟ لو والی آنکھ سے. ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی نا, آنکھ جب جل جاتی ہے اور وہاں ختم ہوتی ہے تو کچھ حصہ آپ کو جلتا اوپر اڑتا ہوا دکھتا, پھر اس کا ایک شعلہ آتا ہے, رک جاتا ہے, پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. بولتے ہیں نا لو والی آنکھ ہے, دھوپ میں لو ہے, مطلب تیز ہوا چل رہی ہے. تو ایسی آنکھ جس میں ایسا اوپر کی طرف اڑتی ہے وہ آنکھ اور الگ سے گولا بنتا ہے اس کا, اس کو تو لو والی آنکھ, اس سے پیدا کیا. تیسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, اور ہم نے جنوں کو جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے شعلے والی آنکھ سے پیدا کیا. ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی ہے, لو اس آنکھ میں ہوتی جو شعلے, شعلے سمجھتے نا, دہک رہی ہے. جو ایک آنکھ تو ہوتی ہے آپ دیکھیے کنٹینیو جلتے رہتی ہے, جیسے کہ آپ کی گیس کی آنکھ چالو کر جلتے رہتی ہے. لیکن ایک تندور کی آنکھ ہوتی ہے, آپ دیکھیے جب تیز ہو جاتی ہے تو شعلے مار کے اوپر کی طرح ایسا آنکھ نیچے چلتی ہے, پھر ایک زوردار کچھ تو بھی ہوا کے حساب سے ایک آتا ہے اور شعلہ اڑتا ہے اوپر, اور الگ سے بھی آنکھ جلتی رہتی ہے. آپ بولتے رہے آنکھ اوپر کیسے جا رہی ہے؟ وہ شعلے ہوتے ہیں آنکھ کی. تو لو والی آنکھ, شعلے والی آنکھ سے ان کو پیدا کیا گیا. تو ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ ہماری تخلیق سے الگ تخلیق ہے اس مخلوق کی, آنکھ سے پیدا کیے گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں فرمایا, کہا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, فرشتے نوری مخلوق ہیں. پھر آگے فرمایا اور اللہ رب العزت نے جو آپ نے فرماتے ہیں جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے, دھواں اس آنکھ میں ہوتا ہے جو تھوڑی کم اس سے جلتی ہے, اس میں دھواں ہوتا ہے, لیکن جو آنکھ بھڑکتی ہے نا اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے, خالی آنکھ دکھتی ہے. تو جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, نوری مخلوق. جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا, ناری مخلوق, نار آنکھ سے پیدا ہوا. اور بیان کیا آدم کو اس سے جس کو تمہیں بتا دیا گیا ہے. اور کس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ قرآن نے بتا دیا, کس سے؟ مٹی سے. تو گویا فرشتے نوری, جن ناری, اور انسان خاکی, مطلب خاک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, یہ لیکن ان کا پہلی بار جب بنے تھے وہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد انسان مٹی کا ہے, لیکن کیا آج مٹی ہے ہم میں؟ نہیں, آج گوشت پوشت ہے, لیکن سارے اجزاء کانسٹیٹوئنٹس ہمارے باڈی میں وہی ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں. کیلشیم ہے, آئرن ہے نا. آئرن تو کتنا امپورٹنٹ ہے, ہمارا خون پورا وہی ہے نا, اس کے کلر بھی ہیموگلوبن وہ آئرن ہے پورا. تو ہر وہ چیز ہے جو مٹی میں, اس لیے انسان کو دفنا دیا جائے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے آسانی سے, اور کوئی نیچر کو نقصان نہیں ہوتا اس سے, ہے نا. لیکن پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے. اسی طرح پہلا جن کس سے بنائے؟ آنکھ سے. لیکن اس کے بعد کے جن واللہ عالم. سمجھ رہے آپ؟ جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے, لیکن اب ابن آدم مٹی کی نہیں گوشت پوشت کیا ہے, تو ویسے پہلا جن آنکھ سے بنا, لیکن اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ واللہ عالم. ہم نہیں کہہ سکتے ہاں وہ بالکل آنکھ سے ہی آج بھی, واللہ عالم کیا ہوگا کیسا ہوگا, چونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اپنی پیدائش سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہو سکتا ہے مختلف ہو, پیدا کسی چیز سے کیے ہوگا اور عمل ان کا کچھ اور ہو, یا اب کچھ اور قسم سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ابن آدم گوشت پوشت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. لیکن حدیث نے 3 باتیں بتا دی, تینوں الگ الگ کریشن ہیں, فرشتے, جن اور انس. اچھا ایک عجیب بات ہے, جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے ہم کو. جن بولے کہ رات میں مت بولو, نام بھی مت لو, ہے نا. جن بولے تو رات میں نام بھی مت لو, اتنا ڈر لگتا ہے. لیکن حدیث نے اور قرآن نے بار بار فرشتوں کا تذکرہ کیا, یہ کہہ کر کہ تم پر نگہبان نہیں ہے. جن تو نگہبان بھی نہیں ہے جی ہم پر, لیکن فرشتوں سے کبھی وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. عجیب بات ہے نا. فرشتوں کو اللہ نے ہم پہ نگہبان بنایا. نگہبان سمجھتے ہیں نا آپ, نظر رکھنے والا. اگر کوئی بولے کہ تم چل رہے پھر رہے نا تو نظر ہے پولیس کی تم پر, ایک آدمی پیچھے گھوم رہا تمہارا, تو کیسی حالت ہو جاتی ہے نا, کیسی حالت ہو جاتی. پسینہ بس دن بھر جا رہا ہے میرے پیچھے کوئی, تو حالانکہ وہ ہوگا نہیں ہوگا واللہ والا نہیں, خالی اگر کوئی بول دی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا, تھوڑا سمجھ لو ذرا, ہو رہا نہیں ہو رہا پتہ نہیں وہ کیا اس کے, لیکن نہیں میں بات نہیں کر رہا, فون بند, سم کارڈ جلا کے کاٹ کے پانی میں ڈبا کے پتہ نہیں بند سو کے کنویں میں ڈال دیتا آدمی لے جا کے. تو فرشتے نگہبان ہیں لیکن ان سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا. جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا, حالانکہ نہ نگہبان ہے نہ کچھ وہ ہے.
اور فرشتے جنوں کے مقابلے میں لا تعداد طاقت زیادہ رکھتے ہیں، صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں. معلوم آپ کو جنوں کی کیا صلاحیت ہے؟ فرشتوں کی صلاحیت ہو سبحان اللہ. حالانکہ جنوں کی صلاحیتیں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتے لا تعداد صلاحیتوں کے مالک ہیں. صرف روز قیامت جبرائیل علیہ السلام ایک پر ماریں گے تو ساری کائنات سمٹ جائیں گے. سور تو پھونکا جائے گا، لیکن اس پر کی طاقت یہ ہے کہ اگر مار دے تو کائنات سمیٹنے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتہ ایک سور پھونکے گا تو ساری کائنات ایسی ہو جائیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ کھانا رکھا اور کوئی دستر کھینچ لے، کیسے سامان پورا تتر بتر ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کتنی طاقت ہے ان کی، کتنی صلاحیتیں ہیں، اور بہت ہیوی ہیکل ہوتے ہیں، بہت طاقتور، بہت قوی. اتنی طاقت کسی کو انتہا نہیں، لیکن ان سے وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا ہم کو جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا. حالانکہ فرشتے تو نگہبان ہیں، کنٹینیو آپ پہ سروے کر رہے ہیں، نگران ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی برائی رجسٹر تیار کر رہے ہیں، خبر میں سوال پوچھنے آئیں گے، روح پھونکنے آتے ہیں. مطلب پیدائش سے آنا شروع ہو جاتے تو موت تک آتے ہیں، لینے آتے ہیں روح کو، سوال کرنے آتے دفنانے کے بعد. روز قیامت جنتیوں کو سلام کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو دھکا دے دے کر جہنم میں پھینکیں گے. ان سے وہ ڈر نہیں لگتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے آپ ڈریے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اننیسری ایک مخلوق سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اگر کسی سے ڈرنا ہوتا تو فرشتے وہ نگہبان ہیں، ہم پر دیکھ رہے ہیں، ہم کو لکھ رہے ہیں. بہرحال تو بہت لوگ ڈرتے ہیں خواہ کی. بہرحال اب جو ہے 3 الگ الگ مخلوق اللہ نے بتا دیا. 2 مخلوق ایسی ہے دنیا میں اللہ نے جو پیدا کی جن سے سوال ہونے والا ہے، گویا ان کو جنت جہنم ملیں گی اس اعتبار سے. باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کر، چرند پرند مچھلیاں اور کیڑے اور مکوڑے، تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اپنے اعتبار سے کرتے، لیکن 2 مخلوق کو چوائس دی گئی. اب آئیے آگے. جنوں کے کچھ نام جو ہے، جنوں کے مشہور و معروف نام جو اس میں سے ایک جنی نام ہے، جو انگلش میں بھی اسی سے لفظ جن یا جنی بول کر جاتا ہے، یہ عربی نام ہے، یہ جن کو کہتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک نام جو آتا ہے وہ عامر، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. اسی طرح ارواح، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو جن اس کو چمٹی لیتا ہے جس سے وہ چلا چلا کر روتا ہے. تو یہ ارواح وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں. اسی طرح جو جن کی قسم شیطان، جو جس کو کہیں گے شرارتی شیطان جس کو کہتے ہیں نا، شرارتی تکلیف دینے والا جن. اسی طرح جنوں کا ایک قسم اور ایک نام عفریت ہے، جو کہ بہت ہیوی ہیکل، طاقتور، مضبوط اور اپنے علاقے میں گرفت رکھنے والا جن ہوتا ہے، جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ ایک عفریت نے کہا کہ سلیمان تمہارے اٹھنے سے پہلے وہ سبا کی رانی کا تخت میں اٹھا کے لا سکتا ہوں. تو وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی اپنے علاقوں میں بڑی گرفت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عفریت. اسی طرح جن کی قسم ہوتی ہے جو ہے خبث، جس کو کہتے ہیں، جس سے اردو میں لفظ آتا ہے خبیث، بہت ہی خبیث آدمی، بہت ہی گندا آدمی ہے نا. یہ خبث وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو صرف اس وقت تکلیف دیتے ہیں اور تاڑتے ہیں اور جھانکتے ہیں اور ستاتے ہیں جب انسان ننگا ہوتا ہے، یا تو حمام یا پیخانے میں یا پھر اپنے کمرے میں. ننگا ہو گیا انسان کی آ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ، چونکہ بیت الخلاء میں، طہارت خانے میں، پیخانے میں، حمام میں آپ اور ہم ننگے ہوتے، تو کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے خبث میل خبیث جنوں سے، اور خبائث فیمیل جو ہے مونس خبیث جنوں سے. یہ تاڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہے نا. تو خبائث والے تو سب سے گندی قسم ہوتی ہے، جو پیشاب اور پیخانوں میں، طہارت خانوں میں، گندی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں انسان ننگا ہوتا ہے اور وہاں تاڑتے ہیں، پھر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو بیت الخلاء کے لیے باہر جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے. میں وہاں گیا، بولے پیشاب کو لپٹ گیا، اس کو خبیث، اس کو وہیں چانس ملتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ خبیث کو وہیں چانس ملتا ہے، اور مختلف ذریعوں سے انسان جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، سمجھیے اس بات کو. بہرحال تو یہ دعا بہت ضروری ہوتی ہے، انسان پڑھ کر جائے. ٹھیک. تو یہ چند نام تھے. اسی طرح ان کی قسموں میں جو ہے 3 قسمیں حدیث میں آتی ہے، اور یہ حدیث جو طبرانی کی اور بہقی میں روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی قسم وہ ہے جو اڑتی پھرتی ہے، مطلب ان کا کوئی لوکیشن فکس نہیں ہوتا ہے، وہ رکتے نہیں، بس فلائنگ، اڑتے رہتے ہیں. تو کتنی بڑی سہولت بھی ہے اللہ کی. دیکھو نا، ہم کو جو ٹرانسپورٹیشن میں کتنا پس جاتا ہے انسانوں کا، جتنا کماتے ہیں اس کا 20-30% صرف ٹرانسپورٹیشن میں جاتا. یہاں سے گھر جانا ہے، بس ڈھونڈو، بس کے لیے انتظار کرو. اللہ نے ان کو سہولت دی تو پوچھ بھی ہوں گی. یہاں تک جنوں کو اڑتے رہتے ہیں، فلائنگ ان کی طاقت ہے. تو یہاں سے اب جانے کا امریکہ تو کیا مسئلہ ہے ان کے لیے، چلے گئے اٹھ کے یہیں سے ملنے کسی رشتے دار سے. مطلب سہولت دیکھیے. تو وہ جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرے وہ جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ سانپ اور کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک. سانپ، کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں. تو مطلب ایک ٹائپ جو اڑتے رہتی ہے، سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ مختلف شکلیں لے کر انسانوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے، بلی، سانپ. ٹھیک. اور انسان کی شکل بھی حدیث میں آتا ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور روایت ہے، وہ زکوٰۃ کی
کھجور سنبھال رہے تھے، رات میں کوئی چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ اب تو تجھے صبح پیش کروں گا چوری کے الزام میں، کہا نہیں چھوڑ دو، بیوی بچے بھوکے ہیں، پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا، پھر تیسرے دن بھی آیا، چونکہ آپ نے روز جا کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا ہوا، آپ نے روز کہا کہ کل پھر آئیں گا، کل پھر آئیں گا، تو یہ کہے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بہت وہ ہو گیا تھا، آپ سب نے کہا کل آئیں گا تو میں تیار۔ تیسرے دن آیا تو پکڑا، کہا آج تو گیا، آج تو سبمٹ کروں گا، یہ پیش کروں گے رسول کے سامنے، سزا ملیں گی۔ تو کہا ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لو تو رات بھر 2 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ تو کہا آیت الکرسی۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ تو کہا وہ شیطان تھا، وہ بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن تم سے جو بات کہی نا آیت الکرسی والی رات کی، وہ سچ کہا اس نے۔ تو پتہ چلا انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرمایا وہ ہوتے ہیں جو کبھی رکتے انسانی آبادیوں اور کبھی سفر کرتے ہیں۔ مطلب ایک وہ ہے جو ویگابانڈ ہے، گھومتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، ان کی زندگی کو ایک جگہ نہیں۔ ایک وہ ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کبھی انسانوں کی آبادیوں میں رہتے ہیں اور کبھی جیسے یہاں کبھی رکے کبھی چلے گئے کسی اور بستی میں، یہاں جم نہیں رہا ان کا، تو اس طرح سے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے جنوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے کو رات میں جن دکھا۔ کیسا جن تھا؟ سفید کپڑوں میں، نورانی چہرہ اور سفید، یہ باتیں بالکل اتنی عام ہیں کہ میڈیا نے بھی اب جو پکچریں بنانا چالو کر دی، جو مسلمان آصف زدہ لوگوں پر ایسا ہوتا ہے نا، بھوتیا پکچریں، ہارر موویز، اس میں بھی جن جتنے بھی آ رہے ہیں نا پورے سفید لباس میں آتے، کیونکہ وہ مسلمانوں نے بنا ہی لیا وہ معاملہ، سفید رنگ میں آتے۔ تو بہرحال جنوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی حقیقی صورت میں کسی بھی حال میں۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ان کی حقیقی شکل اور صورت میں کسی بھی حال میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت نہیں دی، اور ہم کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں حقیقت میں۔ نہ وہ ہمیں بتا سکتے اصلی روپ، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے اصلی روپ میں۔ تو جن کوئی سفید رنگ کے سفید کپڑوں میں نہیں ہوتے، یا برے جن کالے کپڑوں میں، اچھے جن سفید، کچھ نہیں اس کے خیر، واللہ عالم۔ ہاں لیکن جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو گویا جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ تو اب کوئی بولے جن دکھا، تو جن کسی کو نہیں دکھ سکتا سوائے اس کی شکل کے، کوئی شکل میں آئے۔ اچھا، اتنی غلط فہمیاں ہیں جنوں کے تعلق سے، اللہ رحم کرے۔ کسی کو انتہار، وہ سفید کپڑوں کا تو اتنا مشہور ہو گیا، ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ جو ہے میرا خود جانا ہوا، اور میں سفید رنگ کے کپڑوں میں تھا، اور میرے ساتھ میرے دوست تھے، تینوں بھی ہم سفید رنگ کے لباس۔ اور رات کے موقع پہ ایک مسجد میں جانا ہوا کسی وجہ سے، تو مسجد میں جب گئے تو مسجد میں سے بیچارے مسجد کے مؤذن صاحب نیند میں سے اٹھ کے آ رہے تھے، شاید وضو کرنے یا طہارت کے لیے جانے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایسے دوڑتے گھر اندر مسجد میں بھاگ کے مسجد کا دروازہ لگا لی، اور جب بھاگے تو گرتے بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے، بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے، بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے، اندر جا کے دروازہ بند کر دیا، اور وہ ہو گیا۔ چل ٹھیک ہے، ہم کو لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو اٹیک تو نہیں آ گیا، کیوں ڈر گئے، کیا ہو گیا، ہم کو کچھ نہیں سمجھا۔ صبح جب فجر میں مسجد گئے تو چرچا چل رہا، مؤذن صاحب کو 3 جن دکھے رات میں، سفید کپڑوں پورے سفید، ایک دبلا لمبا، ایک تھوڑا صحت مند اس کے ادھر سے کھڑا ہوا، ایک دوسرا جو اس سے کم ہائٹ والا، 3 جن۔ تو وہ بیچ والا لمبا میں تھا، میرے ایک دوست صحت مند، ہم بولے اب جان دو، خاموشی رہ جاؤ، کیا کریں گے، چونکہ مشہور اتنا ہو کہ رات میں سفید رنگ میں دیکھے تو جن ہی رہتے ہیں، تو ان کا کوئی لباس، کوئی رنگ، کوئی حیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جب وہ شکل لیتے ہیں تو کوئی بھی شکل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیجیے، جب جن شکل لیتے ہیں، امیج لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک جن کتا بن گیا، تو اب کتا بننے کے بعد سارے فزیکل لاز جس کو بولیں گے، طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی آپ سمجھیے، بہت ضروری، ورنہ آپ بازو یہ جن تو نہیں، ارے وہ انکل جن تو نہیں ہو، آتے رہتے تو روز، ارے میں نے ایک دیکھا فقیر کونی تو گیا اور غائب ہو گیا، ارے جن تھا شاید وہ۔ اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں، جب وہ کوئی شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین فزیکل لا ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور آپ نے کتے کی ٹانگ توڑ دی، تو جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جن کتا بن گیا اور آپ نے اٹیک کرتے آپ کے سامنے دھواں بن کے اڑ گیا، ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کو دی ہی نہیں۔ وہ روپ لے سکتا ہے، ایک مقام میں ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے، اور اس کو اس مقام پہ پھر جانا پڑتا ہے اپنے روپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور جو ہماری نظروں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی جن انسان بن کے آ گیا تو اب میری اور اس کی طاقت، اگر وہ انسان ہے تو طاقت، اگر میں اس سے مضبوط ہوں تو حاوی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جن کی شکل پر حاوی ہو گئے، وہ انسانی شکل میں آتا، لیکن ابو ہریرہ اس سے طاقتور تھے، پکڑ لیے نا اس کو جا کے، وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نے اس کو صلاحیت نہیں دی چھو بول کے غائب ہونے کی. بہت سی بار ہوتا ہے نا, میں نے جن کو پکڑا جن غائب ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک مقام سے شکل لے کر آتے ہیں اور ایک مقام پہ جا کر شکل لینا پڑتی ہے. لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں عام طور سے وہ شکلیں نہیں لیتے ہیں, ہاں خاص طور سے لیتے ہیں. کیوں؟ جب اللہ نے اتنا پروٹیکٹیو لیئر میں رکھا ان کو, اتنا محفوظ رکھا, تو اننیسری رسک کیوں لینے کا بھائی دنیا میں آ کر؟ اننیسری روپ چینج کر کے رسک کیوں لینے کا دنیا میں آ کر؟ اس لیے کہ یہاں تو بہت انپروٹیکٹڈ ہے وہ. مثال کے طور پر ایک جن سانپ بن کے آ گیا اور آپ نے اس کو مار دیا, ڈیتھ, مر گیا جن. ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے دور کے کہ صحابی نے جو ایک جن کو جو سانپ کی شکل میں آیا تھا مار دیا. پھر جنوں کی ایک جماعت ہے اور کہا آپ نے ہمارے دوست کو مار دیا, ہم کو خون بہا چاہیے, قتل کے بدلے قتل چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو مر جاتا ہے, اس پہ فزیکل لاز لاگو ہو جاتے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں عموماً چینج نہیں ہے. بہت سے لوگ ارے وہ جن کتا بن کے آ گیا تھا, میری گاڑی پیچھے بھاگ رہا, بڑا ہوتے جا رہا, بڑا ہوتے جا رہا, بڑا ہوتے جا رہا, اور یہ کر رہا اور وہ کر رہا. لیکن آپ اگر کتے کو پلٹ کر اگر جوابی کاروائی کر دے تو وہ اس کو نقصان بھی, اور کتا کیا نقصان پہنچائیں گے آپ کو زیادہ زیادہ کاٹنے سے علاوہ. لیکن آپ تو انسان ہونے کے ناطے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں. لے سکتا ہے لیکن جنرلی لیتا نہیں. کیوں؟ تو اس کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا, تو کیوں رسک لیں گا؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کو اتنا محفوظ ایک کپڑا دیا جا رہا ہے زیر بختر فلاں, آپ پہ کوئی اٹیک کرے تو آپ کیوں اننیسری اس کو اتار کے رکھیں گے؟ بھائی اتنا اگر میں سیف رہ سکتا ہوں تو وہ لے سکتے ہیں, لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ بہت پروٹیکٹیو رہتے ہیں اس کے اندر, بہت محفوظ رہتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اب کون انہیں دیکھ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے دو جانور ایسے ہیں جو حدیث میں آتا ہے, جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے, جو انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے اصلی روپ اور شکل میں. صرف دو جانوروں کا تذکرہ آتا ہے, واللہ عالم اس کے علاوہ اگر ہے یا نہیں ہے, لیکن دو جانوروں کا تذکرہ آتا ہے. لیکن اس کا ڈینائل بھی نہیں کہ اس کے علاوہ جانور نہیں دیکھ سکتے, لیکن ان دو کا اللہ کے رسول نے لفظاً ادا کیا کہ یہ دو جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں. انسانوں میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ان کو, لیکن دو جانور ایسے جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, کتے اور گدھے کو جب رات میں پکارتے ہوئے سنو, چیختے ہوئے, روتے ہوئے سنو, تو اللہ میں پناہ مانگو, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. جب کتے اور گدھے کو رات میں روتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے, اس لیے کہ وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے ہو. تو پتہ چلا کتا اور گدھا کس کو دیکھ سکتا ہے؟ جن کو دیکھ سکتا ہے, جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہمیں اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے. اس لیے مطلب شیطان بتانا آس پاس جن ہے, اس لیے وہ چلا رہا ہے, اس لیے وہ رو رہا ہے. بھونکنے پہ نہیں ہے, رونے پر. گدھا ایک اسپیشل رات میں چلاتا ہے بہت گندی آواز میں. اگر گدھے آس پاس ہوں گے آپ کے تو کبھی آپ نے رات میں سنا, اتنا برا چلاتا ہے کہ آدھا محلہ اڑ جاتا ہے اس سے. اور کتے روتے ہیں, وہ لمبا لمبا سر, عام بھونکنا نہیں. تو سمجھ جاؤ وہ دیکھ رہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. اب اس سے ایک بہت باریک نقطہ جو نکلتا وہ یہ ہے, جس کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے, یہ دو جانور جنوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہے نا. اور یاد رکھیے اور غور کیجئے, یہی دو جانور ہے جو شعبدے باز اور جادوگر جو ہے میجک شوز میں استعمال کرتے ہیں, ڈونکی شو اور ڈاگ شو. اس کے علاوہ کوئی شو سنا آپ نے؟ پیرٹ شو, برڈ شو, فش شو. شعبدے بازی کے جتنے بھی شو ہوتے ہیں دو ہی جانور استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر, کتا اور گدھا. ڈونکی شو, ڈونکی کیا کرتا؟ اتنا ہوشیار ڈونکی کی باقی سارے ڈونکی اس کے شو کو دیکھنے آتے ہیں. اتنا ہوشیار گدھا کہ انسان بیٹھ کے گدھے کو دیکھ رہا ہے, کتنا بڑا گدھا ہو گیا انسان. ڈونکی شو, ڈونکی کیا کر رہا؟ شعبدے باز کاہن جادوگر کھڑا رہا, بولتا جاؤ بتاؤ ان میں سے کون ہے جو جس کی جیب میں صرف 10 روپے ہوتے, وہ ڈونکی برابر جاتا, گدھا جاتا اور دوسرے گدھے کے پاس کھڑا ہوتا اور بولتا یہ گدھے کے پاس جو ہے 10 روپے, بولتا ہے ہاں 10 روپے, اوہ کیا ہوشیار گدھا ہے. انسان ابن آدم بول رہا ہے کیا ہوشیار گدھا ہے. میں کہتا ہوں کتنا بیوقوف انسان ہے, تو کوئی گدھا ہوشیار نہیں. کیا صحیح بات بولا, ارے یہ تو کوئی بتا سکتا. آپ دیکھو بولے دو لوگ یہاں آئے ہوئے, ایسے جڑوا بولے جس میں سے ایک بھائی یہاں ایک آیا نہیں ابھی. اب یہ تو بہت ٹف کوشچن ہے. برابر وہ گدھا جاتا اور دوسرے کے پاس کھڑے ہوتا, بولتا ہاں میرا ایک جڑوا بھائی نہیں آ سکا, تالیاں. تو یہ گدھے کو کیسا پتا چلا؟ یہ ان کو دیکھ سکتے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو شعبدے باز کاہن کے پاس ایک جن ہوتا ہے, جب وہ پوچھتے ہیں بھائی جڑوا میں کون سا ہے, وہ جن سے انفارمیشن لیتا ہے, پہلے اس سے کوشچن لیتا کون سے پوز کروں تاکہ کیا ہے جو یہاں مل سکتا. اس کے بعد 10 ہے, چلو 10 کا کوشچن کرو, 10 روپے کس کے پاس ہے. پھر وہ جن گدھے کو لے جاتا ڈائریکشن دیتے ہوئے, اس کے پاس 10 روپے. سمجھ رہے آپ؟ چونکہ گدھا اور کتا دیکھ سکتے ہیں جن کو, ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں, ان کے فارمز میں دیکھ سکتے ہیں, اوریجنل فارم میں دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جن لے کھڑا کر دیتا ہے انسان کے پاس. تو گدھے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, اس کے ساتھ وہ جو جن ہے وہ اسے بتاتا ہے. سمجھ گیا آپ؟ ڈاگ شو بھی سیم ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، ڈاگ شو کے اندر جو آپ کریں گے. اور عموماً ڈاگ شوز جو ہوتے ہیں اس میں اکثر کتے کالے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کالا کتا شیطان ہے. صحابہ نے کہا لال، تو کہا لال نہیں، لیکن کالا تو فکس. اور کالے کتے جتنے بھی ہوتے ہیں نا اکثر بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں، شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور گدھے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کتے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور ایک روایت میں اونٹ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ جب اونٹ کے باڑوں میں جاؤ تو نماز مت پڑھو، اس لیے کہ اونٹ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے اونٹ کا گوشت بھی کھائے تو وضو اگر ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو اونٹ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے، گدھے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کتے کے ساتھ بھی. اور کالا کتا خاص طور سے تو کتا استعمال کرتا ہے، وہ کتے کو بولتا ہے کہ جاؤ بتاؤ ان کے اندر سے کون ہے جو بغیر ٹکٹ کے آیا. اور برابر کتا ہے کہ بغیر ٹکٹ والے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور ٹکٹ والا وہ صحیح میں بغیر ٹکٹ کے آیا ہوا رہتا ہوں. ایسا نہیں کہ پلانٹیڈ ہے، چونکہ پلانٹیڈ سب کوشچنس نہیں ہو سکتے. ہر شو کے اندر 20-25 کوشچن پلان نہیں کر سکتے آپ، ممکن نہیں. یہ شعبدے بازی بولتے ہیں اس کو، جادوگری. سمجھ گئے آپ؟ ڈاگ شو، ڈونکی شو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اب جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں فرما رکھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اب دیکھیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو ان کی شروعات وہیں سے ہوئی جہاں سے آدم کی، ہمارے والد کی شروعات ہوئی. اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا، سارے کے سارے جھکا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کو چھوڑ کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرایا. تو ان کی شروعات بھی جنت سے ہوئی، جس طرح سے ہمارے والد آدم کی شروعات بھی جنت سے ہوئی تھی. جس طرح سے ہمارے والد آدم ہیں، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں مومن اور کافر ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیس پہلا جن ہے جس کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں. ہمارے والد آدم مومن تھے، ان کی نسل میں کافر بھی ہوتے ہیں، اور ابلیس پہلا کافر تھا اور اس کی نسل میں مومن بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا، ابلیس کو، اس نے نہیں جھکا. کیوں؟ آبا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اللہ نے کہا کافروں میں ہو گیا. تکبر کیا، اس نے کیوں تکبر کیا؟ اور یہ جھگڑے کی شروعات بھی تھی انسانوں اور جنوں کی، آدم اور ابلیس کے. اور قیامت تک یہ جو ہے ابلیس کا اور ابن آدم کا، چونکہ آدم علیہ السلام دنیا چلے گئے، ابلیس لیکن زندہ رہیں گے قیامت. آدم اور ابلیس کا یہ معاملہ، آدم کی اولاد کا اور ابلیس کا چلتا رہیں گا قیامت، یہ دشمنی باقی رہے. تو یہ ان کی شروعات جنت سے ہوئی جیسے ہماری شروعات ہوئی، اور باقی تمام معاملہ جیسا ان کے ساتھ ہے ویسا ہمارے ساتھ بھی بہرحال ہے. ان کی شروعات ہے جیسا آدم کی شروعات ہے علیہ السلام، جنت میں پیدا ہوا، ابلیس بھی وہاں رہا، وہاں عبادتیں کیا، فرشتوں کے ساتھ رہا، جن کی وجہ سے ہو سکتا رہنے سے اپنا کو فرشتہ سمجھنے لگا ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ بھی بڑا نیک تھا، اس نے کوئی مطلب نیکیاں کی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے. جنت میں جب تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو وہاں تھا. حدیث میں آتا ہے، قرآن کی اگر تفصیلات دیکھیں تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا، قرآن نے کہا کہ آدم کو جب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو ابلیس گھومتا تھا، دیکھتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نہ صرف دیکھتا تھا، جب اللہ نے بنایا مٹی لے کر آیا جبرائیل علیہ السلام، اور مٹی کھنکھناتی ہوئی تھی، بہت اچھی والی مٹی تھی، اور مختلف مٹی اٹھا کر لایا جبرائیل علیہ السلام، جس کی وجہ سے آپ نے فرماتے ہیں ابن آدم کے رنگت اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سخت مزاج، کوئی نرم مزاج. یہ فرق، یہ ہمارے فطرت کا، یہ وہ مٹی تھی جہاں سے ہم چنے گئے. آدم علیہ السلام جب بننے لگے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل مٹی لاؤ. جبرائیل علیہ السلام مختلف مٹی لائے دنیا سے اٹھا کر آدم علیہ السلام کی. اس لیے ہماری فطرت اتنی مکس اور الگ الگ ہوتی ہے، رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. بہرحال تو جب اللہ نے بنایا تو پتلا کھوکھلا تھا اندر سے، تو ابلیس وہاں گھومتا تھا اور اس کو بجا کے دیکھتا تھا. جب بجاتا تو اللہ کے رسول فرماتے اس میں آواز آتی تھی. تو ابلیس سمجھ گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے بہت کمزور ہوں گی، آسانی سے بہکاوے میں آ جائیں گے، آسانی سے پھسلاوے میں آ جائیں گے. اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بہت آسانی سے پھسلا پایا ہو، وسوسے ڈال کر، چونکہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھ چکا تھا کہ ابن آدم بہت کھوکھلا ہے. آدم علیہ السلام کیسے تھے؟ اندر سے کھوکھلے تھے. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مخلوق جو ہے کمزور ہوں گی اور بہکاوے میں آسانی سے آ سکتی ہے. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال وہ وہاں تھا، وہاں سے ہماری اس کی شروعات ہوئی. اور پھر یہ پہلا جن تھا، یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، کسی بھی دور میں فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیے جن تھا. بہت سارے لوگ بولتے ابلیس جو تھا فرشتہ تھا لیکن زیادہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اس لیے بولتے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا، ابلیس بھی فرشتہ تھا پہلے، بہت علم حاصل کرے نا، قرآن حدیث کی بات کرے، اب جاتے تم بھی اب اسلام سے نکل جاتے سے ابلیس نکلا جنت سے. تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ جیسے فالن اینجل بولتے ہیں اس کو. یہ عیسائیت کا عقیدہ، اسلامی عقیدہ نہیں. فالن اینجل گرا ہوا فرشتہ نہیں، وہ ابلیس پہلا جن تھا. ہاں فرشتوں میں ساتھ رہ کر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہو، میں بھی پاسبل ہے، لیکن وہ کبھی فرشتہ نہیں تھا. یاد رکھیں ٹھیک ہے.
اب آئیے ان کے کھانے پینے کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. تو کھانے کے تعلق سے جو روایت آتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے, جامع ترمذی کی روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سوکھے گوبر سے اور جو ہے ہڈی سے استنجا نہ کرو. لیتھ جس کو بولتے ہیں, سوکھا گوبر, حلال جانوروں کا سوکھا گوبر. استنجا طہارت نہ کیا کرو, پیشاب پیخانے کا استعمال نہ کیا کرو. عرب علاقے میں پانی بہت کم ہوتا ہے تو استعمال کے لیے یا تو پتھر استعمال ہوتے یا تو پھر سوکھا لیت استعمال ہوتی تھی. تو کہا نہ کیا کرو. تو صحابہ نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ کل رات آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی, انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روک دیں کہ وہ ہڈی سے اور لیت سے سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا نہ کرے, اس لیے کہ یہ نیک جن تھے, اس لیے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کی ہڈی اللہ نے ہمارے لیے غذا بنا دی ہے, وہ ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے. تو جب کوئی حلال جانور ہم کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے, جب اس کی ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا تو جنوں کے لیے وہ ہڈیاں کیا بن جاتی ہے؟ نرم گوشت. اور کہا کہ وہ جو سوکھا گوبر ہوتا ہے, لیت ہوتا ہے حلال جانوروں کا, وہ جانور ہمارے جانوروں کی جو ہے غذا ہے, ہمارے جانوروں کی. مطلب اس سے ایک بار اور پتہ چلے کہ جنوں کے بھی جانور ہے. کیسے ہیں؟ واللہ عالم. گائے ہے کیا, بھینس ہے کیا, ہیلا ہے, مجھے کچھ نہیں معلوم, واللہ عالم. بہت سے لوگ خیال آ رہے ہیں کرتے واللہ, اس لیے بالکل کہتے واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. لیکن حدیث تو یہ بتا رہی ہے ان کے بھی اینیمل جانور ہے. اسی لیے تو حدیث میں کہ ہڈیاں ان کے لیے, مومن جنوں کے لیے گوشت, اور ہمارے حلال جانوروں کا لیت سوکھا ہوا گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے, کھانا ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی ویسی حرکتیں کر لیتے ہیں, سمجھتے نہیں جو پھر بعد میں پریشان ہوتے. اب آپ سفر پہ گئے, لیت سے آپ نے استنجا کر لیا یا ہڈی سے استنجا کر لیا, پھر بول رہے وہ لپٹ گیا, اس کو چپک گیا, اس کو بیمار ہو گیا, پرے تو ہوں گے نا. اب آپ کسی کے گھر جا کر اگر اس کا کھانا چرا لیں گے تو بٹ نیچرل وہ آپ کو رسپانس تو کرے گا نا, ہکال کے, مار کے, پتھر مار کے, لاٹھیوں سے ٹھوک کر. الگ الگ لوگ الگ الگ رسپانس دیتے ہیں. جیسا شہر میں اگر کسی نے کھا لیا تو لوگ بولیں گے یار آ کے گالیاں دیں گے, وہ گاؤں میں کھایا تو بولتے بھاگ بیٹا, اب لاٹھی پڑتی یہاں. تو کھا والوں کو نہیں سمجھتا کچھ بھی, کیس ویس بھی نہیں ہوتا ان کا, جلدی بھاگو بس یہاں سے, اپنی جان بچا لو. تو ڈیپینڈ ہے. تو ہم غلطی کریں گے تو پھر پچھتاوا تو ہونے والا ہے. تو احتیاط کرنا چاہیے. ہم لوگ بہت سی اور احتیاط نہیں, جس کی وجہ سے ان کے باؤنڈریز کو ہم چھیڑ دیتے جا کر. آپ سمجھے حدیث سے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو. ہمارے لوگوں کو تو بہت مزہ آتا ہے سوراخ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیشاب کرتے بچے ہمارے. سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو, ہو سکتا ہے اس میں تمہارا بھائی رہتا ہو. ہولس میں سوراخ پیشاب نہیں کرنا چاہیے کبھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کرنا ہوتی تو آپ جاتے, مٹی جس مٹی پہ آپ طہارت کرتے, سبحان اللہ, آپ اتنے کانشیس تھے جس کو کہیں گے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے معاملے میں, کہ جس مٹی پہ آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے اس سے پہلے جہاں وہاں خطرے گرنے کا ڈر ہے اس مٹی کو اٹھا کے آپ ہاتھ سے ایسا کر لیتے نرم, تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑیں. چونکہ اگر رف سرفیس ہوگا تو چھینٹیں اڑ سکتے ہیں, لیکن اگر مٹی نرم ہو تو پیشاب اندر چلا جائے گا. اتنی احتیاط کرتے ہیں. سوراخ میں منع کیا, سوراخ میں کرتے پھر بولتے پریشان. اسی طرح آپ نے منع کیا ہے کہ اگر جو لوگ گھر میں اوپر رہتے ہیں اپنے اوپر والے گھروں سے گرم پانی یا خراب پانی سیدھے نیچے نہ پھینکو بلڈنگ سے. کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی بھائی جا رہا ہو اور اسے تکلیف ہو. ظاہر سی بات ہے جس کو دیکھیں گے اسے پانی تھوڑی ڈالیں گے ہم, وہ تو گالیاں دیں گے نا. ایک اگر کوئی انسان ہے تو اس سے مراد کیا ہے, تمہارا بھائی جا رہا ہو تکلیف ہو, جن ہے, گرم پانی ڈالو گے اسے لگ جائے گا. پھینکنا نہیں چاہیے, نہ اپنے پرنالوں میں ڈالیے, نہریوں میں ڈالیے, ڈائریکٹ نہیں پھینکنا چاہیے. اب یہ ساری غلطیاں ہم کر لیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, اور اس کو پیشاب کیا اور بورانیچ ہو گیا, اس کو ایسا سا ہو گیا, بڈھا بن گیا, جھک کے چل رہا. حالانکہ جوان حرکت کچھ نہ کچھ ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے ان کے باؤنڈریز کو چھیڑا, ان کے حدود کو چھیڑا. آپ اس کی باؤنڈریز کو چھیڑیں گے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, آپ کے حدود میں گھستا ہے آ کر. پھر آپ بولتے ہیں لپٹ گیا, چپک گیا, فلاں ہو گیا. تو آپ کی غلطی ہے کہیں نہ کہیں. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کی بھی ایک دنیا. ارے نہیں, لیکن اگر وہ مومن ہے پھر بھی ہم کو کر رہے, ہم تو ایمان والے رہتے. اگر آپ ایمان والے اور کسی ایمان والے کے کھیت میں جا کے اجاڑ دیے تو وہ بولتا رہے نہیں ایمان والا ہے, بیٹا اجاڑو اجاڑو اور کھیت اجاڑو. ایمان والے بھائی ہے نا, دونوں کرو کام. ہوتا ہے کیا, بدلہ لیں گا نا آپ سے وہ, تو پھر وہ ایمان والا بھی جن ہوگا, تکلیف دیں گے تو کیوں چھوڑیں گے آپ کو. آپ چھیڑی مت, وہ بھی آپ کو چھیڑتے نہیں. ان کی اپنی دنیا, ہماری اپنا. ہاں, ہم ان کے باؤنڈریز میں گھسیں گے اور وہ ہماری باؤنڈریز میں گھسیں گے تو پھر یہاں تناؤ پیدا ہوتا اور یہاں مشکلات ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. تو احتیاط کریں, یہ سب سے چیز. اسی طرح جو اب ان کی رہنے کی جگہ کیا ہے, ٹھکانے, ٹھیک ہے. تو کافر اور جو ہے فاسق, ٹھیک ہے, جن کو عام زبان میں ہم کافر کہیں گے, ٹھیک, یا ان کو جو جن جس کو ہم کہیں گے شیطان, اور مومن کو سمجھو جن کہیں گے. اگر کبھی آپ حدیث میں سنتے شیطان ہے تو اس کا مطلب کافر جن.
ٹھیک ہے. شیطان بولے تو وہ خاص شیطان بھی ہو سکتا ہے اور عام شیطان مطلب کافر جن اس کے چیلے چپاٹوں کو بھی جو ہے شیطان بولتے ہیں. اور مطلب کافر جن کو شیطان کہیں گے. اور جن جب آئے تو مومن اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور سے جن بولے تو مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شیطان بولے تو کافر جن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. تو کہاں رہتے ہیں جن؟ تو یاد رکھیے قبرستان, حمام, وادیاں سمجھتے ہیں نا, 2 پہاڑوں کے بیچ کے حصے, جو ہے ویران گاہیں, ویران علاقے جہاں کوئی نہیں بستا ہے, ویران گاہیں. ٹھیک ہے. وہ گھر جن کو کھولتے اور بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, وہاں بھی جو ہے شیطان رہتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس گھر کو بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا شیطان بولتا آج رہنے کا انتظام ہو گیا. اور جس گھر میں کھانا کھاتے لوگ اور بسم اللہ نہیں پڑھے شیطان بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسے گھر جن کے دروازے کھولنے اور بند کرنے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, یہاں بھی شیطان داخل ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن گھروں کو بند کرتے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو شیطان ان گھروں کے اندر چور کی مدد کرتا ہے کھولنے کے لیے. اور جن گھروں کے دروازے آپ بسم اللہ کہہ کے بند کرتے ہیں شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا کھولنے کے اندر. ہوتا ہے نا بہت اچھی لاکنگ کی پھر بھی چوری ہوگی. تو بسم اللہ نہیں پڑھنے سے جب چور آتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے, ٹیکنیکس بتاتا ہے کیسا کھولنا ہے. لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے بند ہوتا ہے تب چور کی صلاحیت ہے, شیطان کی مدد ختم ہو جاتی ہے, اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہرحال تو وہ دروازے جن کو بند اور کھولتے ہیں گھروں کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح جو ہے چٹیل میدانوں میں, ایک صحیح مسلم کی روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے گئے اور ایک صحابی جو ساتھ میں تھے وہ کہتے اتنی دور چلے گئے میری نظروں سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نظروں سے دور جا کے بیت الخلاء جاتے پیشاب پاخانے, ہم دیکھ نہیں پائے اور بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آئی, ہم لوگ پریشان ہوئے. لیکن اللہ کے رسول کی چونکہ آواز نہیں ہم خاموش تھے. تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم بڑے گھبرا گئے تھے, اتنی شور پکار کی آواز اور آپ دکھ نہیں رہتے, کیا ہوا؟ تو کہا جب میں بیت الخلاء سے فارغ ہوا تو کافر اور مومن جنوں میں زبردست جھگڑا ہو گیا. تو پھر وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ چل کے فیصلہ کر دیجئے. کہا جھگڑا کس بات کا تھا اللہ کے رسول؟ تو کہا جھگڑا زمین کا تھا, کہاں رہے؟ مطلب ادھر بھی جھگڑا زمین کا ہے ادھر بھی قصہ زمین کا ہی ہے, دونوں میں جھگڑا تھا, کہاں رہنا؟ تو کہا آپ نے کہا, تو کہا انہوں نے مجھے فیصلہ کرنے والا فریق ثالث بنا دیا, میرے فیصلے پر راضی ہونے کی بات کہی تو میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا. تو کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے مومن اور کافروں کو زمینیں بانٹ دی. تو کہا کیسی بانٹی؟ تو کہا میں نے پہاڑ کے اوپری حصے, حدیث میں الفاظ ہے کہ میں نے جو ہے پہاڑ کے اوپری حصے وہ مومن جنوں کو دے دیے کہ تم لوگ یہاں رہا کرو ہائٹس کے اوپر, اور پہاڑ کے بیچ کے حصے وادیاں وہ کافروں کو دی تم یہاں رہا کرو. ایک روایت اسی روایت میں آگے آپ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کو اوپری حصے پہاڑی علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو وادیاں, درے اور غیر آباد سمندری ٹاپو دے دیے جہاں انسانیت نہیں بچتی, ایسے آئلینڈز دے دیے میں نے ان کو, اور دونوں میری بات پر راضی ہو گئے اور چلے گئے. تو مومن جن کہاں ہوتے ہیں عموماً ہائٹس پر پہاڑوں کے اوپری علاقوں پہ رہتے, اور کافر جن کہاں رہتے ہیں عموماً دروں میں بیچ میں اور سمندروں کے اندر غیر آباد ٹاپو. اس لیے غیر آباد ٹاپو بہت قصے کہانیاں آپ سنتے ہیں, لوگ جاتے ہیں کبھی کبھار حقیقی ہوتے ہیں چونکہ وہاں جن رہتے ہیں, جنوں کی بستیاں ہوتی ہیں وہاں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو دیتی ہے. یہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی تھے اور یہ مسلم کی روایت ہے. تو ان کے رہنے کی جگہوں کے ان کو ڈسکشن ہوگا. اب ان کی طاقت ہے, قوت ہے, صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں, کتاب و سنت سے کچھ معلوم ہوتی ہے لیکن اور بھی ہوں گی واللہ عالم. چونکہ صلاحیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ ضروری چیزیں اللہ نے بتا دی, باقی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں اور بھی صلاحیت, جیسا انسان ہے کچھ صلاحیتیں قرآن حدیث نے بتائی گی, اس کے علاوہ بھی انسانوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. کچھ صلاحیتیں جو ان کی آتی ہے, کریٹیوٹی, ورک جس کو کہیں گے, کیا کر سکتے ہیں, ان میں سے ایک یہ چیز ہے جو ہے ان میں بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے. یہ اسپیشل اسٹرینتھ کے مالک ہوتے ہیں. انسانوں کے مقابلے میں تو زیادہ ہوتی ہے, فرشتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, لیکن انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوت اور طاقت کے حامل ہوتے ہیں. دوسری چیز بڑے بڑے تعمیری کام کرتے ہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بڑی دیگیں یہ بنایا کرتے تھے, سمندر میں غوطے لگاتے اور سمندر کے تل سے جا کے ہیرے اور موتی اور قیمتی چیزیں نکال کے دیتے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات کرتے, کنسٹرکشن ورک. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو یہودی جو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کا جو ایک دیوار ہے, کرائم وال جس کو کہتے ہیں, یہودی کھڑے کے وہ ہلتے رہتے اور روتے کھڑے رہتے اس کے سامنے. تو اس دیوار کے اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں, ہزاروں سال پرانی دیوار ہے کرائم وال, وہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے آج بھی. وہ پتھر میں ایسے ایسے پتھر بھی ہے جو ہزاروں ٹن جن کا وزن ہے, ایسے پتھر تراش کے لگائے ہوئے ہیں کہ 100 ٹن اس کا وزن ہے. اور 100 ٹن وزن کے پتھر کو ایک پہ ایک رکھنا, کرین جب جس زمانے میں نہیں تھی, ناممکن ہے. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے کہ جنوں کو وہاں استعمال کیا گیا ہوں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر, جب اتنے مضبوط اور بڑے بڑے پتھر اتنے اونچائی تک رکھے گئے. ٹھیک ہے. تو تعمیرات کی کام. اسی طرح جو عفریت کا واقعہ ہم جانتے ہیں, اسپیشل قوت, عفریت کہتے ہیں کافر لیکن ہوی ہیکل مضبوط جن کو, جیسی گرفت بھی ہوتی ہے اپنے علاقوں کے اوپر.
اس کی طاقت کیا تھی؟ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سبا کی رانی میرے پاس آنے والی ہے تو کوئی اس کا تخت لے کے آ سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے؟ تو عفریت اٹھ کر کیا کہا؟ میں شام میں تمہارے اٹھنے سے پہلے اس تخت میں سے لا کے دے دوں. مطلب یہ جو مجلس ہماری چل رہی ہے، اس مجلس کے خاتمے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا. اور بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن میں. اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کہاں ہے؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، القدس شہر کے اندر. کہا میں اتنے خالی شام ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا تخت اٹھا کر. اتنے طاقتور ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہونے کی طاقت ہوتی ہے ان کی. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اسی لیے کچھ چیزوں کی وضاحت کر دینی چاہیے، ورنہ شیطان اندر رہتا تو کیا کرتا؟ وسوسے ڈال دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، لیکن وہ چونکہ ملنے آئی کوئی ضروری کام کے تحت تو انہیں چھوڑنے آئے. اس سے ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پردہ کتنا اہم ہے کہ اعتکاف میں سے اللہ کے رسول چھوڑنے آئے. رات ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سے تھے، چھوڑنے آئے، گلی کے منہ تک آئے، کہا آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی گلی پہ دیکھے اور پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کہا ادھر آؤ. 2 صحابی تھے بلکہ. ادھر آؤ. کہا کہ یہ میری اہلیہ ہے. تو کہا اللہ کے رسول ہم تھوڑی آپ کے غلط سمجھ سکتے کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ ہوں گے. تو کہا نہیں، شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو کچھ جگہ ہر کسی کو نہیں، کچھ جگہ کچھ لوگوں کو ان کے تعلق سے کچھ غلط فہمی ہو تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. اگر آپ کے بارے میں ایک بھی چیز شک اور شبہ کی رہتی تو ظاہر سی بات ہے امت تو دور بہرحال، لیکن وہ لوگ جن کو دعوت دینا ہے وہ قومیں جو الزام لگاتی دیکھو فلاں چیز اور فلاں چیز. ٹھیک ہے. تو وضاحت ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو آپ نے وضاحت کی تو خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے کتے کی شکل میں ہو سکتا ہے، انسانی شکل میں ہو سکتا ہے، بلی کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور سانپ کی شکل میں ہو سکتا ہے. یہ بھی اس کی صلاحیت ہے. اسی طرح پہلے آسمان تک جانے کی اس کی صلاحیت ہے. اب یہ خون کی طرح دوڑتا ہے اور پہلے آسمان تک جانے کی صلاحیتوں کو یاد رکھیے. آخر میں اس کو جادو کے اندر میں تھوڑا سا اور کور کروں گا. پہلے آسمان جانے کی صلاحیت اور خون میں دوڑنے کی اس کی صلاحیت ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ابن آدم پیدا ہوتا ہے، مطلب ابلیس کیا کرتا ہے، جیسے ہی انسانی اور بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو اپنے ٹیم میں سے کافر جن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں حمزاد اردو میں، اور عربی میں کہتے ہیں قارین. لیکن ہر قارین اپنے اس آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان پر حاوی ہو جاتا ہے وہ. لیکن مومنوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا. مومنوں کیا کرتے ہیں معلوم؟ خالی وہ خوشبوسا آتا ہے، وساوس، ایسا کر لو ویسا کر لو، ابھی بیٹھ جاؤ، 4 بال باقی ہے پھر نماز کو جانا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، فجر کو اور 10 منٹ باقی ہے، آدھے گھنٹے پہلے اذان ہو جاتی ہے فجر کی، تو ابھی فلاں ہے تھوڑا رک جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ وساوس. اور باقی دوسروں پر قارین حاوی ہو جاتا ہے. کافروں پہ تو سر پہ بڑھ جاتا ہے چڑھ کے، لیکن مومنوں کو وسوسے ڈالتا ہے، وساوس. ٹھیک. تو قارین تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے کافر جنوں میں سے ایک قارین کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، ایک جن کو، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. اب اس بات کو بھی یاد رکھیے آپ، یہ بعد میں جادو میں کام آئیں گی. یا اس بات کو آپ یہاں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک جناب یہاں انتقال ہو کے 2 سال ہوگا، لیکن میرے کو حج میں ملے 2 سال بعد. بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے، مرنے کے بعد بھی حج کو جاتے ہر سال. یہ قصے سچی ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے اب یہ کیسا ہوا؟ یہ حمزہ چونکہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، یہ مرنے کے بعد لوگوں کی شکل میں آ کے ان کے عقیدے بگاڑنے کے لیے کام کرتا ہے. ارے انہوں نے پھانسی لی نا، روز رات میں سب کو دکھ رہے ہو، ان کی روح گئی نہیں اوپر، پھانسی لی نا بیچ میں اٹک گئی، اور روز آ رہے مل رہے باتیں کر رہے فلاں کر رہے. یہ کون ہے؟ یہ حمزاد ہے. یہ حمزاد کیا کر رہا ہے؟ پوری زندگی ساتھ رہا، اس کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کوشچن آنسر بھی کرے تو رائٹ دیں گا جواب، سب معلوم ہے نا حمزاد کو. آپ کے جی میل کا پاسورڈ بھی معلوم ہے اس کو، آپ ڈالتے تو وہ دیکھتا ہے نا، ساتھ ہی رہتا ہے نا. آپ کے بولنے کا مقصد یہ ہے ساتھ ہے آپ کے، اس کو بہت نالج ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کے کچھ ایسے کارنامے جس میں آپ اکیلے تھے وہ بھی جانتا ہے. وہ بہت سی بار ہوتا ہے نا، بہت سارے انسان کچھ گناہ کرتے ہیں لیکن وہ گناہ کرنے کا بہت جلدی پکڑے بھی جاتے ہیں، حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا ہے. تو آج کل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری پولیس فورسز اور ملٹری بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنا چکی ہے جس کے اندر جنوں سے مدد لی جاتی ہے. آفیشلی کسی ملک نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں فلپائن اور تھائی لینڈ کے اندر ایک ٹیم ہے پوری پولیس کی جو صرف شعبدے بازوں اور کاہنوں سے کیسز کھلواتی ہے. کیسا ہوا ہوگا، اور ان سے فل بات تو نہیں لیکن ٹپس لے لیتی ہے.
لندن کی جو برٹش جو پولیس فورس ہے اس کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر شوبدے باز اور کاہنوں کو رکھا گیا اور سیلرائڈ ہوتے پیڈ ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. جب کوئی جرم اور کرائم ہوتا ہے تو وہ سو کے اٹھتے ہیں. اور میں نے ایک پوری اس کی رپورٹ پڑھی تھی اور ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی کہ اس کو آفیشیل ڈپارٹمنٹ قبول کرنا چاہیے ان لوگوں نے بول کر اس میں ایمفیسائز کیا گیا، جس کے اندر ایک آدمی کو رکھا انہوں نے. کوئی کرائم ہونے سے پہلے اس کو بولتے کہ کیا کرائم ہو سکتا ہے، اب رانی جانے والی فلاں جگہ کیا ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں. تو وہ سوتا ہے اور آدھے گھنٹے کو اٹھ کے آتا ہے اور کچھ تو ہی بولتا ہے ایسا ایسا بنا، اور پولیس بیٹھے رہتا ہے ڈپارٹمنٹ بناتا، پھر جا کے سو جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے اٹھ کے آتا ہے، پھر بولتا ہے ایسا ایسا، اور وہ ڈرائنگس بناتے ہیں اور بعد میں اس کو کو ریلیٹ کرتے. ایک ٹیم ہوتی ہے جو بولتی ہے اس نے پہلے ڈرائنگ بنایا ایک تاج میں ایسا ہے فلاں ہے یہ، پھر کو ریلیٹ کرتے ہو تاج ہاں ہوٹل کا سمبول ہے یہ جو بتایا اس نے، ایسا بھی ہو رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو یہ جو ہوتا ہے حمزات پورے لائف آپ کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ بہت سارے کارنامے تھے عقیدے خراب کرنے کے اندر بھی. وسوسے تو ڈالتا ہے، وسوسے کے علاوہ بھی نئے نئے کام کرتا ہے. جادو کا جب آئیں گا انشاءاللہ پھر اس کو یاد رکھیے جو حمزات کو. تو یہ ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد ان کی شکل میں آتا ہے انسانوں کی، وہی انسان کے مرنے کے بعد ہی بابا حج کو مل رہے نا 5 7 سال تک آ رہے. ارے ابھی یہ سال تو مل کے کہہ رہے انتقال ہو کے 10 سال ہوگا، ہاں کتنے بڑے دیکھو مہان کی مرنے کے بعد بھی آتے ہیں. سمجھ رہا؟ بابا کا انتقال اور بابا ہی نماز پڑھانے آ گئے. ایسے جھوٹے ہوتے قصے بہت سارے، لیکن اگر سچا ہے تو کیسا ہے؟ بابا مر کر بابا نماز پڑھنے آئے، بولے اپنی نماز خود پڑھائے. تو یہ قارین، یہ رہتا حمزاد، یہ عقائد خراب کرنے آتا ہے، یاد رکھیے. سوسائڈ ہو گئے تو بولے وہ دکھ رہے رات میں، تو یہ رہتا ہے، یاد رکھیے. اگر ریئلی آ رہا ہے تو یہ ہے وہ. تو یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو آدھی رات کو اٹھ کے عورتیں ڈری نکو بولے بخاری میرے پیچھے ہوا کا. ہاں نہیں تو خاموخواہ مطلب جاؤ جی حمزاد مت تنگ کرو ہم کو، ایسا مت کیجیے. خاموخواہ ریلیشن شپ ڈیولپ مت کیجیے، اس سے خطرناک رہتا ہو، کافر رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہا یہ وسوسے ڈالتا بہکاتا ہے. تو کہا کہ آپ کو بھی؟ تو کہا مجھے بھی، لیکن الحمدللہ میرے رب نے مجھے اس پر گرفت دے دی ہے، میں نے اسے دعوت اسلام دی اور یہ ایمان لایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزات چھوڑ کر سارے حمزات وسوسے ڈالتے ہیں، سارے حمزات. صرف نبی کا نہیں ڈالتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے حمزات پہ اللہ نے نبی کو تقویت دے دی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. لیکن ہم سب کا کیا ہے؟ کافر ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے شروع میں اس لیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. جن سے ڈرنا ہے فرشتے جو نگہبان ہیں ان سے ڈرتے نہیں. یہ کیا نگہبان ہوں گا؟ یہ تو شیطان کا چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کو وسوسے، اور اس کے وسوسے آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار. کیسا بہکا؟ جیسا مثال کے طور پر آپ کے کوئی بھائی کا کچھ اچھا ہو رہا، اچھا ہوتی پہلے سیکنڈ جو برا خیال آتا نا یہی ڈالتا. ارے تیرا بھائی چل جائے گا تو پھر آپ کو فوراً بولنا پڑا اعوذ باللہ، دیکھو کیسے خیالات آ رہے، نہیں بہت اچھا ہوا اللہ نے کہا. یہ ہوتا ہے، یہ حسد پیدا کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، کینہ ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے. لیکن وسوسوں کے ذریعے یاد ہے، ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتا تھا، ہاتھ پکڑ لے کے کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ شروعات ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات یہ جو ہے اس کے اعتبار سے. تو یہ ہے. اسی طرح جو ہے اس کی طاقتوں میں سے ایک چیز یہ بھی کہ یہ جادو میں مددگار ہوتا ہے اور جادوگر ان کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات دے دی ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں ہے. اللہ نے فرمایا کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. ٹھیک ہے؟ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن یہ جادو بھی کر سکتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبَعُوا، یہودیوں کے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ گئے تو یہودی جادو کرتے تھے. تو یہودیوں سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے ہو؟ تو کہا یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جو یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان لوگوں نے اتباع کی سلیمان کے ملک کے شیطانوں کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اللہ نے جن شیاطین پہ سلیمان کو حکمرانی دی تھی ان کی اتباع کی، ان شیطانوں کی ان لوگوں نے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، یہ شیطان تھے جو کفر کرتے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر. سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں تھی جادو، جادو تو کفر ہے. اور یہ کس نے سکھایا؟ یہ شیاطین نے سکھایا. کہاں سے سیکھا؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ہم نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ بابل شہر میں، بیبلون کے اندر، عراق میں، ہاروت اور ماروت کو. وہ کیا کرتے لوگوں کو؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدٌ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ جا کر وہاں جادو سکھاتے. کون سکھاتے جادو؟ ہاروت اور ماروت. آپ کہیں گے ارے
جادو تو پھر اللہ نے بھیجا. ہاں اللہ نے بھیجا. کیوں؟ یہ آزمائش تھی اس قوم کے لیے. ہر قوم کو اللہ نے الگ الگ آزمایا نا. ان کے لیے آزمائش تھی تو وہ کسی کو سکھاتے اور یہ کہتے ہم سکھا تو رہے ہیں لیکن ہم فتنہ ہیں, آزمائش ہے, فلا تکفر, کفر مت کرنا. لیکن لوگوں نے ان سے جادو سیکھا اور کیا کیا, میاں اور بیوی میں دراڑیں ڈالنے لگی. اور اس زمانے کے شیاطین نے جادو سیکھا. اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا کیا معلوم آپ کو؟ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے ان پر حکومت کی, ان کو بہت بغض تھا سلیمان علیہ السلام سے, مومن نہیں کافر جنوں کو. اللہ نے طاقت دی تھی نا سلیمان, تو انہوں نے اپنی نفرت اور بغض اور بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا, جب سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اس لاٹھی کے سہارے اور کام لیتے رہے ان سے, حالانکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا, پھر زمین سے کیڑا دمک نکلی, جب وہ لاٹھی ٹوٹی تو آپ گرے تو لوگ مال مارے, سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی, جنوں کو علم غائب نہیں ہوتا. سلیمان کھڑے تھے لاٹھی کے سہارے, ان کو لگا زندہ اور کام کرتے رہے. جب وہ گرے تو جنوں کو کوفت. بدلہ لینے کے لیے کیا کیا معلوم آپ نے؟ بدلہ لینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق تھا, اس صندوق میں لے جا کے جادو کی کتابیں لکھی جنہوں نے اور رکھ دی, شیاطین نے رکھ دی, اور کہا لوگوں سے, لوگوں تم کو معلوم ہے سلیمان ہم پہ کیوں اتنا حاوی تھے, بھاری تھے, تسلط تھا, ہم پہ کنٹرول تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ یہودیوں نے تو کہا اس لیے کنٹرول تھا کہ سلیمان کی وہ جو تخت کے نیچے کچھ کتابیں ہیں اس میں علم ہے, اس علم کی وجہ سے سلیمان ہم پہ کنٹرول کرتے تھے. جب وہ تخت جا کر کھولا گیا تخت اور نکالا گیا تو اس میں سے کیا نکلا؟ جادو کی کتاب ہے. اور یہودیوں نے وہ جادو کو سیکھا اور کیا کہا, یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ نے کیا رد کیا؟ وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا. جادو کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا سب کیا ہے؟ کفر, اسلام سے انکار ہے. وما کفر, لفظ سنی, کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو سکھا کر انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ کفر کیا. تو اس زمانے میں آزمائش تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام کی طرف کیسے منسوب ہوا؟ اس طرح سے ہوا. اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آج بھی یہود ڈھونڈ رہے ہیں. دو چار چیزیں جو ان کی تحقیق میں شامل ہیں ان میں ایک ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں ہے. دوسری چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق کہاں گیا ہے نا, جو جنگوں میں یہودی آگے رکھتے تھے, اس کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کرتا تھا ان کو, ہے نا, جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا عصا رکھا گیا تھا, وہ جو ہاتھ میں لے کر چلتے تھے آپ, جس کے بعد بنی اسرائیل کئی زمانے تک اس کو استعمال کر دے رہی اللہ کے حکم سے. آج بھی وہ ڈھونڈتے کہ وہ کہاں گیا. ٹھیک ہے, بہرحال ایک لمبا قصہ ہے ان کی تلاش, اور اسی کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو آج موجود ہے اس پہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں. غلط فہمی میں رہتے ہیں مسلمان کی, وہ بولتے مسجد اقصیٰ پہ وہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں. اس بات کو سمجھیے, وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دینا چاہتے ہیں, یہ ان کا مشن ہے, اس کو ختم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دفن ہے یہ ساری چیزیں. تو مسجد اقصیٰ پہ ان کو قبضہ نہیں کرنا ہے, یہ بات کو سمجھیے, ان کو مسجد اقصیٰ کو صاف کرنا ہے اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے ان کو. سلیمان علیہ السلام کا سینیگاگ, ہیکل مطلب وہ عبادت گاہ کو کہتے ہیں, یہودی عبادت گاہ, جیسے مسجد کہتے ہیں مسلمان کی عبادت گاہ کو, ایسا چرچ کہتے ہیں عیسائیت کی, ویسا اس کو کہتے ہیں ہیکل, سینیگاگ. وہ چاہتے ہیں ہیکل سلیمانیہ اس پہ تعمیر ہو. اور اسٹار آف ڈیوڈ جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے, داؤد علیہ السلام کا ستارہ اس پہ چمکے, جو ان کا نیشنل ایمبلم ہے, وہ ان کے ہوتا نا 6 نو کی تارہ جو ہے یہودیوں کی جو نشانی ہے, وہ بولتے ہیں داؤد علیہ السلام کا ستارہ ہے, جب یہ آ جائیں گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کے. بہرحال ایک لمبا فلسفہ ہے. تو یہودی سلیمان علیہ السلام کی سنت بتاتے تھے, کس چیز کو؟ جادو کو. اللہ نے کفر قرار دیا. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, آج بھی مسلمان سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں, کراتے ہیں, سیکھتے اور سکھاتے ہیں. آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے کتاب کسی بھی دکان پر جائیے, اگر اسلامک بکس ملتے ہیں نقش سلیمانی برابر ملیں گے. اس حد تک پاپولر کتاب ہے یہ کہانت والوں اور جادوگروں کے پاس کہ میں نے اس کا مراٹھی اور سنسکرت ترجمہ بھی دیکھا ہے حال میں. نقش سلیمانی مراٹھی ترجمہ, سنسکرت ہندی ترجمہ, ساری وہ الف با تا سا کو ہندی میں انہوں نے سب وہ کر کے وہ پورے نقشے, محبت کے لیے یہ پھینک دو, فلاں کے لیے یہ جلا دو, اس کے لیے وہ دفنا دو. اور آج بھی چھوٹے موٹے شبدیاز کہانی اسی کتاب کو استعمال کرتے ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, ہم کریں نہیں. نقش سلیمانی, یہ سلیمان, اور آج ہی بک رہا ہے. ارے ہمارے پاس بہت بڑے عالم صاحب ہے, عالم صاحب بہت صحیح عمل کرتے ہو. صحیح عمل کیا کرتے؟ نقش سلیمانی. کسی سے محبت ہے, عالم صاحب کیا کرو, محبت ہے, جاؤ پھینک ڈالو اس کے سامنے, تمہاری خدوں میں آ کے گر جائیں گے, لے جا کے پھینک دے. اگر وہ اس کے چکر میں کہیں اور ارے وہ تو اس کے چکر میں چلے گئی, تم نے غلط پھینک, ڈائریکشن چینج ہو گیا تھا اس کا. یہ شعبدے بازوں کی تو بہرحال انشاءاللہ آگے پول کھولوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال تو یہ استعمال کر اللہ نے جواب دے دیا. تو جادو کرتے ہیں شیطان, ٹھیک ہے, لیکن یہ کفر ہے. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے جو ان کے لیے اپنا جسم تیار کرتا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں, انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں آسیب,
आसिफ ज़दा इंसान बोलते हैं ना, मजनून, मजनून जुनून जिस पे जिन हवार, मजनून वैसे वो मजनू उसी से लफ्ज़ आता है, मजनून मतलब इस पर जिन हावी हो, और मजनू उसी से लफ्ज़, मजनू मतलब एक आदमी किसी के पीछे इतना इश्क में पीछे पड़ जाए, पागल हो जाए, मतलब जिन हावी होगा उसी से मजनून का लफ्ज़ आता है। वो मजनू उसी से लफ्ज़ उर्दू में आता है, मजनून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया ना नौज़ुबिल्लाह की मजनून है, काहिन है। मजनून मतलब इन पे जिन हावी, बीमार है, ठीक है, या फिर काहिन है, कहानत करते हैं, शुब्दबाजी करते हैं, अल्फाज को घुमाते फिराते हैं। बहरहाल तो ये दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह इनको भी इनके अमाल के बदले जहन्नुम के अज़ाब मिलेंगे, इनको कोई स्पेशल सज़ा नहीं। बहुत सारे लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि जिनों को क़यामत दिन बर्फ़ का अज़ाब मिलेगा और इंसानों को जो है जहन्नुम का अज़ाब मिलेंगे। नहीं, इनको भी जन्नत और जहन्नुम जैसे हमें मिलेंगी वैसे मिलेंगी, कोई स्पेशल बर्फ़ का अज़ाब नहीं। ज़महरीर बोल के एक जो है लोग बताते हैं कि इलाका है जो ठंडक का अज़ाब, ऐसी कोई रिवायत वो सही हदीस नहीं जामे तिरमिज़ी की, लेकिन ज़ईफ़ रिवायत है। इनको भी आँख का अज़ाब है, ठीक। बहुत से लोग बोलते हैं दुनिया में जिन हमको देख सकते हैं लेकिन आखिरत में हम उनको देख सकेंगे, वो हमको नहीं देख सकेंगे। वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते ये सारी चीज़ें, तो बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह इनको कोई बर्फ़ का अज़ाब नहीं, इनको भी जहन्नुम का अज़ाब है, आँख का अज़ाब है। जिस तरह से इब्ने आदम को गुनाह करता है दोस्तों, किस चीज़ का अज़ाब है? आँख का अज़ाब है। इस बात को याद रखिए। अरे नहीं, लेकिन जिन तो आँख से बने हुए ना, फिर आँख का अज़ाब कैसा होगा उनको? एक आलिम दीन से किसी ने बड़ी बहस की कि जिन तो आँख से बने, आँख का अज़ाब कैसे होगा? मान ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा इधर आओ। जब माना नहीं, उसने कुछ बेहुरमती की तो कहा मेरे नज़दीक। जब नज़दीक आया तो उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जब थप्पड़ लगा जोर से तो बोले ये क्या आलिम साहब, थप्पड़ मार दिया आपने, खाली पूछा था। मैं जब से बोले आपको समझा रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने बोला प्रैक्टिकली जवाब दे देना आपको। तो फिर आलिम साहब ने कहा मेरा हाथ काय का बना हुआ है? गोश्त, हड्डी, चमड़ा। तुम्हारा मुंह काय का बना हुआ है? गोश्त, हड्डी, चमड़ा। तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ मुंह को कैसा लगा? फिर लगना नहीं चाहिए ना। जिन अगर आंख से बने तो तुम पूछ रहे थे आंख का अजाब कैसे होगा, तो मेरा हाथ भी चमड़े, हड्डी और गोश्त का है, तुम्हारा मुंह भी चमड़े, हड्डी, लेकिन मेरा थप्पड़ पड़ा तो तुम लगा ना। तो जिन जो आंख से बने हुए लोअर काइंड ऑफ फायर है, जहन्नुम की आंख बहुत ऊंचे दर्जे की आंख, याद रखिए। जिस आंख से बने वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, उस आंख को खत्म कर देंगे, उसको जला देंगे। तो इनको भी जहन्नुम का अजाब है। जो मंतिक लड़ाते लोग ने, इनको बर्फ का अजाब चूंकि आंख से बने हुए नहीं, इनको भी जो है जहन्नुम का वैसे अजाब है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए भी थे। अल्लाह तो रब है सभी का, वो तो है ही, नबी भी इनके लिए थे। अंबिया जो आते जिस ज़माने में उनके लिए भी होते, और ख़ास तौर से आखिरी नबी चूँकि आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए भी है। इनको भी ईमान लाना ज़रूरी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस बात को आप याद रखिए, इनके लिए कोई दूसरी अलग शरीयत नहीं है, ठीक है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए आप रहमत और नबी है। आप जिनों की नबी है, इंसानों की नबी है, चरिंद परिंद की नबी है, तमाम मखलूक़ात के नबी है ना, और सबको आपसे मोहब्बत थी, ठीक है। इसी तरह जो है इंसानों की तरह ये भी अच्छे और बुरे होते हैं, मोमिन और काफिर होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे फ़िरक़े जो होते हैं वो भी इनमें भी होते हैं, सब होते हैं। जैसे हम लोग होते हैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़े, तबक़े, ख़ानदान और जमात और बिरादरी और फलां, सब इनमें भी होता है। ये भी चूँकि इंसानों जैसे ही है, तमाम चीज़ें इनमें भी होती हैं। अब इनकी और हमारी दुश्मनी कब से शुरू हुई और क्या दुश्मनी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ताल्लुक़ से कुरान में सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत 27 से फरमाया और कहा, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश-शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया इब्ने आदम, शैतान तुम्हें कहीं खराबी में न डाल दे, जैसा इससे पहले तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया था उसने। तो इसकी दुश्मनी कब से है? जन्नत से शुरू हुई इसकी दुश्मनी। इसने क्या किया? सबसे पहले दुश्मनी की बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकाला, वसवसे डालकर, बहका कर, फुसला कर। तो अल्लाह फरमा रहा है इब्ने आदम देखो, एक बार वो कर चुका है तुम्हारे बाप के साथ जन्नत में, अब तुम्हें दूसरी बार धोखे में न डाले, वरना तुम जहन्नुम में जाओगे। अगर इब्ने आदम दुनिया में आके शैतान के बहकावे में आएगा तो कहाँ जाएगा? सीधा जहन्नुम की आग में। तो कहा इब्ने आदम, या बनी आदम, अरे आदम की औलाद, याद रखो कहीं शैतान तुम्हें फितने में न डाले, आजमाइश में, जैसा तुम्हारे माँ बाप को उसने किया था फितने में डाल के, कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, और जन्नत से निकाल दिया था। कहीं ऐसा ना हो अब तुम्हें दुनिया में फितने में डाल के जन्नत से फिर ना निकाल दे और जहन्नुम का ईंधन ना बना। तो अल्लाह ने वार्निंग दे दी हमको, वार्न हो जाओ, सीधे हो जाओ और समझ लो शैतान तुम्हें वैसे ना निकाल दे जैसा तुम्हारे बाप को उसने निकाला था। कहीं अब हमें जन्नत से महरूम ना कर दे। हमें शैतान के खिलाफ काम करना है। हर वो काम जो रहमान कहता है वो करिए, शैतान के खिलाफ होता है वो काम खुद ब खुद, समझ रहा। और रहमान के खिलाफ अल्लाह जो कहता है उसके खिलाफ कीजिए, खुद ब खुद आप शैतान के बंदे बन जाते हैं, उसकी इबादत करने वाले बन जाते हैं, ठीक है। तो बात बड़ी अहम है, याद रखिए। तो आदम को जिस तरह बहकाया, कहीं तुम्हें ना बहका दे, कुरान ने पहले वजाहत कर दी इस चीज़ की, ठीक है। तो हमारी दुश्मनी वहाँ से चालू है। और दुश्मनी की बुनियाद क्या थी? कुछ नहीं, याद रखिए, हसद। हसद, हसद है पूरे केस, पूरा केस हसद का है।
یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اہل کتاب نے، کیوں؟ حسد، کوئی بنیاد نہیں اس کے علاوہ، انہیں پتہ یہ نبی حق ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ کو یہ کیسے پہچانتے معلوم؟ یہود و نصارہ آپ کو ایسے پہچانتے کما یعرفون ابناءکم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی کبھی کبھار بیٹی کو نہیں پہچانتا ہے، یا بیاہ ہو کے چلی جاتی سالوں سال تو دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن بیٹوں کو ہزاروں کے مجمع میں اپنی اولاد بیٹے کو جبھی پہچانتا ہوں میرا بیٹا ہے۔ تو کہا نبی آپ کو کیسے پہچانتے معلوم؟ یہود و نصارہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءکم، اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے نا ویسا آپ کو پہچانتے ہیں۔ پھر کیوں انکار کیا یہودیوں نے اللہ کے رسول کا؟ حسد، بھائی بنی اسحاق میں نہیں آئے نا، ہمارے خاندان میں نہیں ہے نا، آخری نبی بنی اسماعیل میں آ گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور بنی اسماعیل کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں۔ عرب جن کی اولاد تھے، ابراہیم اسلام کے 2 بیٹے، اسماعیل اسلام بڑے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے، یہودی اسحاق علیہ السلام کی اولاد، تو ان کو یہ تھا گمان کہ آخر نبی بھی ہم میں آنا چاہیے۔ حسد کی بنیاد پر حق کا انکار کیا۔ شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا معلوم آپ کو؟ صرف ایک گناہ کیا تھا، حسد۔ کفر نہیں کیا شیطان نے، اللہ کا انکار نہیں کیا، وہ تو جانتا ہے اللہ کی ربوبیت کا، آج بھی اقرار کرتا ہے، قرآن پڑھیے آپ، وہ اقرار کرتا ہے اللہ کے رب ہونے کا، لیکن حسد، آدم سے میں اچھا ہوں۔ میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں، حسد ایسی بیماری ہے جو جنت سے شیطان کو نکالے جانے کی وجہ ہے، یہودیوں کے اسلام سے دور رہنے کی وجہ ہے، اور آج بھی ہم لوگوں کا بہت ساری بات صرف حسد وجہ خاندانوں میں دراڑے اور رشتوں توڑنے کی۔ حسد کو نکال دیجئے، یہ ایسا برباد کرتی ہے انسان کو۔ آپ نے فرمایا حسد انسان کو، اس کے نیکیوں کو، حسنات کو ایسے برباد کرتی ہے جیسا آگ سوکھی لکڑی کو برباد کرتی ہے، لگ جاتی جبھی جلا دیتی ہے۔ آج میں آپ سے بات نہیں کرتا کیوں؟ صرف حسد کی بنیاد پہ، انہیں اچھے کپڑے پہننا میں کیوں نہیں پہن، حسد۔ میں اس سے جلتا ہوں کہ وہ میرے سے اچھا کیسے بول سکتا، حسد۔ میں ان کے پاس نہیں کیوں؟ ان کے بچے ہمارے بچوں سے خوبصورت کیسے، حسد۔ میں فلاں نہیں کرتا، ان کے بچے ہمیں اچھا کیسا پڑھتے، صرف حسد۔ آج حسد کے کھیلے پورا جو سب سے بڑا سنگین جرم ہے، اور عورتوں نے تو حسد کو ایسا پال لیا جیسا ان کا خاص، وہ اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے حسد کے بغیر، اور خود حسد کرتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتی ہے، وہ انکل کے پاس نہیں جانا، تمہارے چچا فلاں ایسا۔ حسد حقیقی بنیادیں نہیں، حقیقی بنیاد ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں الولا والبرا، کسی سے محبت اور نفرت کے لیے۔ اسلامک بنیادوں پہ کوئی کسی سے نفرت اور محبت کرے تو جائز ہے، لیکن صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پہ نفرت کریں، حسد ہے اس کے پیچھے۔ میرے بھائی اور بہنوں، حسد کو نکالیے، ورنہ شیطان جنت سے محروم ہوا، یہودی ہدایت سے محروم ہوئے حسد کی وجہ سے۔ اور آج بھی حسد ایک دوسرے کو ہمارا ٹانگ کھینچنے کی وجہ ہے، حسد۔ بہرحال تو یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ اب شروعات دشمنی کہاں سے؟ ازل سے ہے، شروعات سے، تو ابد تک، آخر تک رہنے والی ہے، ٹھیک۔ اب جو ہے مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ انسانوں کو شرک اور کفر کرائے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو شرک اور کفر کرائے، ٹھیک۔ اس مقصد کو یاد رکھیے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اپنے ساتھ اپنا ٹیم کا پارٹنر بنا کے جہنم کا ایندھن بنایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر سورہ 35 آیت میں 6 میں فرمایا اور کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن سمجھنا۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو، اپنے گروہ کو، حزب الشیطان، حزبہ، اپنے حزب کو جو اس کے ماننے والے، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنائے، دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنائے۔ اس لیے میں نے کہا شیطان بھی آگ میں جلیں گا، جن بھی آگ میں جلیں گے، برے جو ہوں گے برف میں نہیں جائیں گے۔ لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے شرک اور کفر کے ذریعے انسانوں کو ہمیشگی والی جنت سے نکال کر ہمیشگی والی جہنم میں لے جائے۔ کافروں کو، اہل کتاب کو یہ کر چکا ہے، ان کو لگا چکا ہے راستے وہ جہنم کے۔ اب وہ کس کے راستے میں کھڑا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان والوں کی یاد رکھیے۔ کافروں کو تو لگا چکا ہے وہ برائی کی طرف، ہمارے راستے میں کھڑا ہے۔ بہت احتیاط کرنا اور اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ہم کو بچانا ہے، اس سے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، ہم پر سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے کبھی بھی، ڈائریکٹ اٹیک نہیں، وسوسوں کے ذریعے، بہکاووں کے ذریعے، پکڑ کے کوئی کام بھی نہیں کراتا کہ بھائی کو بولیں گے ارے شیطان نے میرے کو پکڑ کے لے گیا اور چوری کرا دیا۔ چوری کے لیے بہکاتا ہے، کر لے، آسان ہے، پیسے مل جائیں گے، کام نکل جائیں گا، سہولت سے مل جائیں گے، اس کے پاس کون سا حلال ہے حرام کا ہے، اس کا تیرے لیے لینا کوئی غلط تھوڑی، لے لے، اٹھا، چل آدمی چوری کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرا، اصلی حالات میں ہمارے سامنے کبھی نہیں آتا ہے اور نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، خواب کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے۔ بہکانے کے طریقے رکھ رہا ہوں میں، خواب کے ذریعے، خواب میں آیا، ابا بول رہے آ کے خبر کو پکی کر دو، اب میں وہ کل خبر پکی کرنا پڑیں گی ابا کی۔ ابا بول رہے خبر کفن پرانا ہو گیا، خبر پہ لا کے رکھو، کھانے رکھو، میٹھے رکھو، فلاں رکھو۔ دیکھیے آپ قبرستان میں جا کے لوگ کرے کیوں؟ ارے نہیں، روز ابا آ رہے خواب میں بول رہے ایسا کرو۔
یہ سب ہو رہا ہے. مرنے سے پہلے آستانے تیار ہو رہے, خواب میں آ کے بولا, بشارت ہو رہی, بولے آستانہ تیار کر لیجیے زندگی میں, یہاں خبر کھدیں گی, سنگ مرمر کا پورا ٹائلس اندر لگا لیجیے, انتظام اندر بھی کر لیجیے پہلے سے سب, اور کر یہ ہوتا ہے وساوس خواب کے ذریعے. اسی طرح خواب کے ذریعے مومنوں کو ڈراتا ہے. آپ نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک رحمان کی طرف سے, اس خواب کی خصوصیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے, بہت اچھا خواب تھا. دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اس کی خصوصیت اس کے پتہ کیسے چلتا ہے, ڈر لگتا ہے انسان کو. آپ نے فرمایا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے, ضرورت نہیں, اس لیے کہ آپ بتائیں گے تو آپ کا ڈر لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا. خاموش رہیے, کچھ نہیں کریں گا شیطان, صرف ڈرا رہا ہے آپ کو. تیسرا خواب یہ انکانشیسلی انسان, مطلب جو اس کے ذہن میں وہ چلتے ہیں. تو خواب 3 قسم کے, ایک رحمان, شیطان, اور تیسرا کانشیس, مطلب جو انکانشیس مائنڈ میں آتے رہتے ہیں, یہیں کچھ بھی قصے کہانیاں, اڑ رہا, بھاگ رہا, کود رہا, کھا رہا, پی رہا, چل رہا ہوتا ہے نا. کسی کو بھاگنا نہیں آ رہا, کسی کو چلنا نہیں آ رہا, سائیکل چلانا نہیں آتی کسی خواب میں, کسی کی گاڑی خواب میں خراب ہو جاتی ہو تو ہمیشہ اٹھتا رہے, یار گاڑی رک جاتی, ٹھیک. بس یہ ایسا کچھ مطلب سوچ ہے. لیکن 3 خواب, ایک سے خوشی ہو رحمان کی طرف سے, غم ہو, ڈر لگے شیطان کی طرف سے, ٹھیک. تو شیطان کے خوابوں کے ذریعے وسوسے. اسی طرح موت کے وقت آ کر مومن سے جوجتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے, اس دعا کے الفاظ میں یہ الفاظ ہیں, اے اللہ موت کے وقت شیطان کے کچوکوں سے, اس کے بہکاووں سے, اس کے جھنجھوڑنے سے مجھے بتا. مطلب یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے مومن کے پاس اور اس وقت کھینچنا چاہتا ہے, تو اللہ مجھے اس وقت اس کے کچوکوں سے, اس کے بہکاوے سے, جھنجھوڑنے سے بچا. آپ سے دعا کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت. انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے یا ایڈیٹنگ ہو کے آئیں گے تو دعائیں انشاءاللہ وہاں ڈسپلے میں آتی جائیں گی بیچ بیچ میں. بہرحال اسی طرح جو ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے, آپ نے فرماتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں شیطان آ کے چمٹی لیتا ہے, سوائے 2 لوگوں کو یہ کام نہیں کر سکا. لوگوں نے, صحابہ نے کہا کس کو, تو کہا مریم, عیسیٰ کو, اور عیسیٰ کی ماں مریم کو. اس لیے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے, عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے ایک دعا کی تھی, اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی شیطان سے محفوظ رکھا, اور عیسیٰ علیہ السلام. 2 ہی انسان دنیا میں گزرے جن کو شیطان نے نہیں چمٹی لیا پیدائش کے بعد. باقی سارے بچوں کا ابن آدم جیسی پیدا ہوتا شیطان ایسی زوردار چمٹی لیتا ہے جس سے بچہ زور زور سے چلا کر روتا ہے. اب پیدا ہوتے بچہ روتا, ہم اس کیا بولتے, تیزی سے رو رہا نا, ہاں لڑکا ہوں گا, ہلو رہا لڑکی ہوں گی. کبھی الٹا, کچھ ٹریڈیشن میں الٹا رہتا, زور چلاتا, ہاں لڑکی بھی ہوں گی اس لیے چلا رہی ہو زور زور سے, ٹھیک. اور لڑکا ہوتا, ہاں لڑکا ہو, ارے یہ چمٹی لے رہا شیطان, کیا زور ہلو لگا رہے ہو, ٹھیک. لڑکا اور لڑکی ایسا کچھ بھی نہیں, ٹھیک. چمٹی لیتا ہے جس سے ابن آدم چلا کر روتا ہے, ٹھیک. صرف 2 لوگوں کو نہیں چھڑ سکا پیدائش کی بات ہو, مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. چونکہ ان کی نانی نے دعا کی تھی, اللہ حفاظت کرنا شیطان سے جو کچھ میرے حمل میں ہے, اور اللہ نے حفاظت کی. بہرحال باقی سب کو کرتا ہے. اسی طرح جو جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے, ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا رات میں جب سو تو جلتے ہوئے چراغ رکھ کے مت سو, ورنہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے. چوہا جا کے دیا گراتا, دیا گرنے سے آگ لگ جاتی, گھر جل جاتا, اور مومن کو مالی نقصان ہوتا ہے. تو رات میں سوتے وقت دیے جلتے ہوئے چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ شیطان مومنوں کو مطلب جانوروں کو بھی بہکا سکتا ہے. یہ بولنے کا مقصد ہے کہ بہکاوے میں جانور آ کر وہ کام کرتے اور مومنوں کو نقصان ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وبا پھیلانا, اسی ایک روایت صحیح الجامع کی ہے, شیطان جو ہے وبا پھیلاتا. وبا سمجھتے آپ, تعفن. آپ نے فرمایا پچھلی امتوں کے لیے وبا سزا تھی, میری امت کے لیے جو وبا میں مرے گا وہ شہید کہلائیں گا, کہ تو وبا شیطان پھیلاتا, اور اس امت کو شرف یہ دے دیا کہ وبا میں جو مرے گا وہ شہید ہو جائیں گا. وبا سمجھتے ہیں ایک ساتھ کو بیماری کا پھیلنا اور ایک ساتھ لوگوں کا مر جانا, وبا بولتے تعفن, ٹھیک. وبا بولتے جس کو ایک ساتھ بیماری ہوتی ہے, پلیگ, اور لوگ بہت تعداد میں مر جاتے ہیں. تو وبا پھیلانا بھی شیطان کا کام ہے, مختلف ذریعوں سے وبا پھیلاتا ہے. اسی طرح بیماریاں پھیلاتا ہے, جس میں سنن اربع جو ہے, سنن اربع مطلب ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور نسائی کی روایت, جو 4 سنن کتابیں ہیں. سنن اربع میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ عورت کو حیض کے علاوہ جو کبھی کبھار خون آتا ہے, حیض جو نارمل حیض نہیں ہوتا, کبھی کبھار آتا ہے, وہ شیطان اس کے رحم میں داخل ہوتا ہے, اور رحم میں جا کر ایک رگ ہوتی ہے بازل, اس کو رگڑ مارتا اپنی ایڑی سے پیر کی, جس سے وہ رگ پھٹ جاتی ہے اور بغیر حیض کے خون آتا ہے. تو کہا ایسے اگر حالت ہو کسی کی تو وہ صرف پوچھ لے اور نماز کو جاری رکھے, چونکہ وہ حیض نہیں ہے. سمجھ رہا؟ تو بیماریاں پھیلاتا ہے, جیسا کہ ایک تو یہ تعفن, اور دوسرا عورتوں کے اندر رگ کو پھاڑ دینا رحم میں جا کر. اسی طرح جو ہے افواہیں پھیلاتا ہے. اسی طرح جو جسمانی حملے بھی کر سکتا ہے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں رات تہجد پڑھ رہا تھا, ایک شیطان آیا اور ایک آنکھ کا گولا لایا اور مجھ پر پھینک کر مارا. میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا, اور پھیرنے کے بعد میں نے اس کو پکڑ لیا,
پکڑ کے میں نے اس کو مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا. جب میں نے باندھا تو اس کا منہ میرے ہاتھ کو لگا اور اس کا لعاب تھوک میرے ہاتھ پر گرا، اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اور میں نے پھر اس کو کیا کیا، ٹائی اپ کر دیا، باندھ دیا. صحابہ نے کہا کہ پھر، اور سوچا تھا کہ صبح تم کو میں بتاؤں گا اس کو، تاکہ مدینے کے شریر بچے اس کو مارے. مطلب وہ جسم لے کر آیا تھا، ظاہر سے جسم لے کے آئیں گا تو ہی پکڑ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک، تو کہا پھر کہاں اللہ کے رسول آپ نے کہاں رکھا؟ صبح آپ جو مدینے کے بچوں کو دینے والے تھے چھیڑ تاکہ اس کو مارے. تو کہا جب میں نے یہ کیا تو فجر سے پہلے مجھے پھر سلیمان علیہ السلام میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ ایسی ملکیت اور سلطنت میرے بعد کسی کو عطا مت کرنا کہ جنوں پر تسلط اور قبضہ اور قابو. تو میں نے پھر اسے آزاد کر دیا، میں نے پھر اسے آزاد کر دیا تھا، آپ نے آزاد کر دیا. تو اس سے پتہ چلا وہ فزیکل فارم لے کر آیا تھا اور فزیکل اٹیک بھی کر سکتا ہے. وہ آنکھ پھینکا تھا آپ پہ، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو گولا نکل کے چلا گیا، آنکھ کا گولا لایا تھا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے آصف زدگی اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، داخل ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے دلیل سورہ بقرہ سورہ مدو آیت 275 ہے. اللہ رب العزت فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں روز قیامت وہ ایسے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ یتخبط الشیطان من المس، جیسے شیطان ان کو چھو گیا، ان کے اندر گھس گیا، ان کو رگڑ دیا. اس سے پتہ چلا شیطان جس میں جا سکتا ہے. جنونی اٹھیں گے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نا، وہ پورے لوگوں میں بھاگیں گے. جیسا ایک شیطان جس میں گھس گیا تو کیسا بھاگتا آدمی، پاگل چالے کرتا ویسا بھاگیں. اس سے پتہ چلا شیطان جس میں گھس سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یتخبط الشیطان من المس، جیسے شیطان اس میں گھس کے اس کو باولا بنا دیا ہے. باولا سمجھتے نا، بغیر عقل کا آدمی، باولا بنا دیا، ایسا بھاگیں گا آدمی. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ جس میں بھی گھس سکتا ہے. اب گمراہی کے طریقے کیا ہے اس کے جان لیجئے. برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 63 آپ پڑھیے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے شرک کو، کفر کو، برے اعمال کو چمکا دیا. تو برائی کو اچھائی بنا کے چمکاتا ہے. دوسرا کام، بری چیزوں کو اچھے نام دے کر بتاتا ہے، بری چیزوں کا اچھے نام. جیسا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 120 میں اللہ نے فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. اور کیا وسوسہ ڈالا؟ قَالَ يَا آدَمُ، اے آدم، هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرِ خُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں تجھے ایسا جھاڑنا بتا دوں آدم جس کا پھل کھانے سے کیا ہوں گا، تو ہمیشہ زندہ رہیں گا اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. بتاؤں کیا ایسا حل؟ آدم علیہ السلام نے کہا بتاؤ. تو کہا وہ جھاڑ کا پھل کھا لے، یہ سب مل جائے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے یہاں فرشتوں کے ساتھ اور کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت مل جائیں گے. تو انہیں کیا کیا؟ ایک بری چیز کو اچھا نام دیا. آج وہی شیطان کرتا ہے نا. سود خوری کو کیا بولتا ہے؟ انٹرسٹ لے رہے، سود تھوڑی لے رہے ہم. آؤ، سود الگ تھا اس زمانے کا، انٹرسٹ الگ ہے. نان الکوہلک بیئر پی رہا میں، بغیر شراب والی بیئر. جب بیئر کا لفظ آ گیا تو بغیر شراب کی کیسے ہو سکتی ہو؟ نام بدل کے، سمجھ رہے آپ، چیزوں کو نئے نئے نام دے کر، ہے نا، کیمیکل نام اور فلاں نام اور یہ نام، اور انسان اسے کر رہا ہے. چیزوں کو اچھے نام بری چیزوں کو دیتا ہے. اسی طرح جو اس کے وسوسے بہکانے کا طریقہ ہے کہ یہ کافروں کو مومنوں کے خلاف بہکاتا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت 48 شیطان آیا جنگ بدر سے پہلے اور کہا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان جنگ بدر سے پہلے آیا اور جب ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا، اب چھوڑ دو محمد کو اس کے حال پہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلو وہاں سے. تو مشرکین نے کہا اب تو لڑیں گے. شیطان نے آگے کیا کہا؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ، اور شیطان نے چمکا دی ان کا شیطان اعمالهم، ان کے اعمال چمکا دی. اور کیا کہا؟ وَقَالَ لَا غَالِبُ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج لڑو محمد کی فوج سے، ختم کر دو صحابہ کو، آج کوئی جیتنے والا نہیں تم سے، ہزار ہو تم، کوئی غالب نہیں آئے گا، جاؤ لڑو ان سے. غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، اور میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جاؤ لڑو. اس نے کیا کیا؟ کافروں کو اکسایا اور پھر 70 کافر جو جنگ بدر میں جہنم رسید ہو گئے اور کہیں پکڑے گئے. تو بہکاتا ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف، اس کا یہ بھی ایک کام ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یار ہمارے مسلمانوں کو ساری دنیا میں تکلیف پہنچا جا رہی، کیوں؟ شیطان ہر جگہ وہی ہے نا، سب کو بہکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف. ٹھیک، اسی طرح جو ہے مومن کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی چال بازیاں بہت خشکی ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، ڈراتا ہے. اب اسی طرح جو ہے جادو اور سحر کرتا ہے. انشاءاللہ جادو کی تھوڑی سی تفصیلات لے کے اپنی بات کے خاتمے کی طرف میں جا رہا ہوں. ٹھیک، اب یاد رکھیے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قوم اپنے دشمن کو نہ جانے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے. یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی چال بازیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت 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 زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم سکسیس نہیں اٹھا سکتے دنیا میں، یاد رکھیے. ٹھیک، اب بچنے کا طریقہ کیا ہوگا اس سے، وہ تھوڑی باتیں رکھتا ہوں اور پھر جادو کی طرف چلا جاتا ہوں. بچنے کا طریقہ ان شیاطین سے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیجیے. یہ سب سے پہلا بچنے کا طریقہ ہے.
کیوں تو آپ جتنا کام رحمان کی اطاعت میں کریں گے شیطان کے خلاف جائیں گے اور خود بخود آپ محفوظ رہیں گے، اور جتنا رحمان کی اطاعت سے دور ہوں گے شیطان کی اطاعت میں رہیں گے اور خود بخود جو ہے برائی میں اور جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت جس طرح سے قرآن نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافۃ، اور شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہو سکے پاکیزگی طہارت کے ساتھ رہیں۔ تیسرا، ہمیشہ اللہ میں پناہ مانگی، کب کب؟ خاص طور سے حمام جاتے وقت، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، حمام جاتے وقت پناہ مانگا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ غصے کے وقت، متفق علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ایک شخص اتنا غصے میں آ رہا تھا جیسے اس کی ناک پھٹ جائیں گی غصے سے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ایک جملہ ہے بول دوں اگر اس نے پڑھ لیا تو آج جو ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے۔ ٹھیک، اسی طرح تیسرا متفق علیہ روایت ہے، ہم بستری کے وقت پناہ مانگنے کے جو موقع ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا ہم بستری کی، تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور اس بچے پہ اتنا اثر شیطان کا بھی ہوتا ہے جتنا اس کا داخل ہوگا اندر، جتنا پارٹ وہ داخل رہیں گا۔ اور جب ایک انسان ہم بستری سے پہلے دعا پڑھتا ہے تو شیطان کا اس میں حصہ نہیں ہوتا، شیطان دور ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری جگہ جہاں آپ کو پناہ مانگنا ہے وہ یہ اللہ میں، تاکہ اس سے بچے۔ نئی وادی اور نئی زمین، دروں میں، زمین میں سے، پہاڑوں میں جب داخل ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ عربوں کو کیا کرتے شیطان، جب وہ نئی وادی میں جاتے تو اٹیک کرتے ان پر، تو عرب کیا کرتے تھے، ایک جملہ پڑھتے تھے کہ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے جن سے، تو پھر چھوڑ دیتے تھے، چونکہ کفر بکتے تھے نا، کفر بولتے ہی شیطان نکل جاتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ٹھیک، تو نئی وادی اور زمین پہ جاتے وقت۔ اسی طرح جب گدھا رات نے پکارے تو آپ نے فرمایا جب گدھا رات نے پکارے تو وہ تم اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے قرآن نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، جب تم اللہ قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے ضروری اور واجب ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور بھی دیگر مقامات۔ اب آئیے جادو کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا۔ جادو کے اندر سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، جادوگر چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، ساحر، جادوگر، کاہن کچھ بھی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ میں اس لیے شروعات کر رہا ہوں جادو کی اس لفظ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں جادو کے ذریعے وہ کسی کو کامیابی یا خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ، نہیں فلاح کامیابی پائیں گے آخرت کے اعتبار سے جادوگر، یفلح حیث اتی، کچھ بھی کر لے جادوگر کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ شعبدے بازی، جادوگری، کہانت، فال کھولتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے آپ نے ایک ایسا ٹریک اپنایا ہے جس میں آپ کبھی 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 کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے رب نے دلیل دے دی ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ اور یہ سحر لفظ جو ہے سحور سے آتا ہے، اور اسی سے لفظ سحر آتا ہے، سحری رات میں جگ کرتے، وہ ہوتا ہے ڈھکی ہوئی چیز، ایسا علم جو چھپا ہوا ہے، اندھیرے میں ہے، ڈھکا ہوا۔ چونکہ ہم رات میں اٹھتے ہیں اور سحری کرتے، سحور بولتے ہیں، تو وہ اس وقت کرتے جب لوگ نہیں دیکھتے، ہم کو اندھیرا ہوتا ہے رات میں، ہے نا، سحر اسی سے ہوتا ہے، ڈھکا ہوا، چھپا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ساحر کبھی کامیاب نہیں کی بات بولتی۔ جادوگر کی سزا کیا ہے، تاکہ پہلے الٹیمیٹ بتا دوں کیا ہو سکتا ہے، جادوگری کتنا برا عمل ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے کہا کہ فارس پہ مسلمان فوجیں چڑھائی کریں گی، جب تم شہروں کو فتح کرو فارس کے، فارس میں جادو بہت عام تھا، بہت کامن تھا، تو آپ نے حکم جاری کر دیا جب تم فتح کرو شہروں کے، قیدیوں کو پکڑ لینا تاکہ ان پہ پھر سے کیس ڈالا جائے اور ہم کو دیکھے ریوائیو کرے کہ درست ہے یا نہیں ہے، توبہ کر لے۔ جس کی سزا اتنی دردناک دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنی بڑی پکڑ ہوں گی۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ، جادوگروں تم کچھ بھی کر لو، شعبدے بازوں، کاہنوں، کچھ بھی کر لو، تم کامیاب نہیں، تم کو کوئی کامیاب نہیں دنیا اور آخرت کی، یہ بات یاد رکھ۔ اور جو جادوگری کراتے ہیں نا، کسی پر جادو کر دو، ان پہ ان کے بچے بہت پڑھ رہے ہیں، ان کا فلاں ہو رہا، تم ایک ناکامی کا راستہ اپنا رہے ہو، اس میں کوئی سکسیس نہیں ہے۔ جس پہ جادو ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ تکلیف میں رہیں گا، اللہ رب العزت مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا۔ لیکن تم یہ سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم جادو کے ذریعے اپنے ایک بھائی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہو، اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز تمہیں جہنم کی آگ میں وہ تکلیف دیں گا، جو تکلیف تم نے یہاں اس کو دنیا میں دی۔ کیا کرو گے تب؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوں گے، یہاں تبھی کوئی کم از کم تسلی دینے والا رہتا، گناہگار کو بھی لوگ تسلی دیتے جانے دو، وہاں کوئی تسلی والا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے۔
کیوں ایسے راستے کو اپناتے ہیں مسلمان؟ دھڑلے سے جادو کر رہے ہیں مسلمان، دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ جہاں مسلم شہروں کی آبادیاں بڑی ہے مسلمان تعداد میں، جادو تو اتنا کامن ہے، اللہ رحم کرے، عام جادو کر رہے، بس جادو کو تو کھیل سمجھ لیا آپ نے، یہ کفر ہے۔ اور یاد رکھو جو تکلیف تم دنیا میں دو گے نا، آخرت میں اس کی سزا بھگتنی ہے۔ فقہ کے اندر ایک اصول ہے، جادوگر نے جتنی تکلیف پہنچائے، جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی۔ ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا اس نے جادو کی، اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلی گئی۔ جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے۔ دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پہنچاتا اتنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے۔